بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان والوں کے لیے 12 مئی کی تاریخ کراچی کے خاص حوالے سے کچھ برس پہلے آج کی تاریخ میں یہاں پر جو کچھ ہوا وہ شاید بلایا نہ جا سکے۔ چاند کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت انگلش کیلنڈر کے حساب سے جون میں اور ہجری تقویم کے حوالے سے شوال میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ جی، آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بار بار سوال بھیجنے کے باوجود بھی آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کے متن پہ، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اعتراض ہوتا ہے انہیں، تو اس کے متن پہ جو اعتراض ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامنٹ بھیجنے والے کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا، ہم تک وہ پہنچتا ہی نہیں ہے، ہم سمیت کسی تک بھی وہ کامنٹ نہیں پہنچتا بھیجنے والے کے علاوہ۔ تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جو بہتر متبادل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ متن میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ بھیجیے۔ پھر بھی آپ کو اگر یہ محسوس ہو کہ نہیں شامل ہوا، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ کی اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنا سوال بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات بھی وہ یہ کہ شہر کراچی میں وقفے وقفے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو اگر دوران نشست کوئی تعطل آ جائے یا ڈسکنیکشن کوئی واقع ہو جائے، کوئی تکنیکی خرابی واقع ہو جائے، تو اس کا ہم لوگ آپ کو پہلے سے بتا دیں کہ ہم لوگ دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے۔ آڈیو تو جاری رہے گا، اسی دوران آڈیو جاری رہے گا، صرف ویڈیو میں کچھ سیکنڈ کا پاز آئے گا، وہ انشاءاللہ جیسے ہی وہ خرابی آئے گی اسی دوران ہم اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں ہماری ٹیم، اور تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ کے وقفے میں دوبارہ انشاءاللہ ہم لوگ آ جائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے گا۔ اسی دوران کے آپ لوگوں کے سوالات لائیو اسٹریم پر آنے شروع ہوں۔ گزشتہ نشست سے لے کر اب تک جتنے بھی سوالات واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ آج کا پہلا سوال محمد عصمت صاحب کا: ایک طلاق کے درمیان کتنے دن عدت ہوگی اگر 3 میں سے ایک طلاق دے دے کوئی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح کے رشتے کو ختم کرنا ہو تو طلاق دی جاتی ہے۔ طلاق کا مطلب اس رشتے سے آزاد کرنا۔ اللہ کے نزدیک جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے۔ ناحق طلاق دی جائے تو عرش ہل جاتا ہے، یعنی یہ بہت ناپسندیدہ کام۔ ایسی مجبوری ہو جائے کہ طلاق دینی پڑے تو جب عورت اپنے ماہانہ ایام سے پاک ہو لے تو پھر اس کو ایک طلاق، جس کو رجعی کہتے ہیں،
رجعی کا مطلب لوٹ سکتے ہیں آپ، دوبارہ بیوی تک آ سکتے ہیں، پھر یا اس کے بعد اگلے مہینے دوسری طلاق، وہ بھی رجعی، پھر بھی لوٹ سکتے ہیں۔ تیسری دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ پہلی طلاق اگر رجعی دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اگلے ماہ کے ایام آنے سے پہلے رجوع کر لیں، ورنہ زیادہ سے زیادہ مدت 3 ماہ کی ہوگی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ راحیل امین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ آپ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ انہوں نے تو خاص نام بھی لیا ہے لیکن نام نہیں لیتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ اسے اپنے پیج پر اپلوڈ کر کے ویوز کی خاطر اسے تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، کرامات اولیاء حق ہیں، قرآن کریم سے ثابت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ کرامات اولیاء حق ہیں۔ اب کوئی بیمار ذہن والا نہ مانے، سائنس کے کرشمے مان لیتے ہیں، لوگوں کے چمتکار مان لیتے ہیں، غیروں کے، لیکن روحانیت سے چونکہ ان کو واسطہ نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، یا وہ سمجھتے نہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں، تو وہ انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، جس طرح یہ تضحیق کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا تمسخر کرنا، اس کے ساتھ موکری کرنا، بلف کرنا، یہ کچھ لوگوں کے، یہ بیمار ذہنوں کی بات ہوتی ہے۔ تو جو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ قابل گرفت اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیے ہیں نا، 2، ایک سود پر، یعنی اللہ سے لڑائی 2 باتوں پر، ایک سود جس کو ربا، انٹرسٹ، مارک اپ کہتے ہیں آپ، دوسرا فرمایا من عادی لی ولیًا، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، فقد آذنتہ بالحرب، اس کو کہہ دو مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے دوستوں کا معاملہ ہے۔ آپ اگر اچھا نہیں بول سکتے، چپ رہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج سائنس کیا کیا دکھا رہی ہے، تو روحانیت کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ تو جو تمسخر کرتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، تو انہیں میں یہی کہوں گا کہ وہ احتیاط کریں۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر بیوی کے گھر والے، بالخصوص اس کا بھائی، اسے اور اس کے بچوں کو شوہر سے ملنے سے روک دے لیکن اس کے باوجود وہ ان کا نان نفقہ اور خرچہ وغیرہ بھی مانگے، تو اب اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اور اگر جو علیحدگی کے بعد جو اس کی بیٹی ہوگی اس آدمی کی، تو اسے کیا بالغ ہونے تک خرچہ دیا جائے گا یا پھر اس سے پہلے ہی روک دیا جائے گا؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ طلاق ہو، علیحدگی کا مطلب سپریشن، کے دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں، طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تب بھی ماں باپ دونوں کو بچوں سے ملنے سے روکا نہیں جا سکتا، الا، یعنی سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ شوہر کا حال بہت برا ہو، وہ کرمنل ہو، بہت بری عادت ہو اس کی، اس سے خطرہ ہو، تو یہ کہ نگرانی میں ملایا جائے گا، لیکن ملنے سے روکا نہیں جا سکتا، نہ قانوناً نہ شرعاً۔ ہاں اگر کوئی ویسے زبردستی کر رہا ہے تو یہ اس کا فعل ہے، لیکن شرعاً آپ منع نہیں کر سکتے۔ اب علیحدگی ہوئی ہے یا طلاق ہوئی ہے تو کم سن بچوں کا خرچ باپ ادا کرے گا بچوں کے بالغ ہونے تک، تو وہ باپ کے ذمے ہے۔ ہاں اگر کوئی اور معاملات ہیں آپ کے درمیان، نزاع، جھگڑے کی کوئی اور بات ہے، تو وہ تفصیل جان کر بتائی جائے گی، تاہم یہ دونوں باتیں میں نے واضح کر دی۔
سحر خان صاحبہ کا سوال وہ پوچھتی ہیں کہ فجر کی اذان میں چونکہ اہل سنت و جماعت کی مسجد کچھ دور ہے، فاصلے پر ہے، تو وہاں کی اذان کبھی آتی، وہاں کی اذان کی آواز کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی، کبھی بہت ہی بالکل معمولی سی آواز آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو فجر کی نماز ہم لوگ شروع کرتے ہیں وہ قریبی مسجد ہے، وہ بدعقیدہ لوگوں کی ہے، تو کیا اب ان کی اذان کو سن کر نماز شروع کر دینا کیا درست ہے؟ اور اگر اسی چیز کی عادت بنا لی جائے تو اب بتا دیجئے اس کا کیا حکم ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض کر دی گئی ہے، اس کا وقت بتا دیا گیا۔ آپ نے جو بات کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جن جگہوں پر اذان کی آواز ہی نہیں آتی وہ کیا کریں گے؟ اچھا، غیر ملکوں میں مسجدوں میں اذان جو ہے وہ اس طرح باہر نہیں، چار دیواری سے باہر آواز نہیں جاتی، وہ کیا کریں گے؟ تو اصل چیز ہے وقت ہو جانا۔ ہر جگہ دنیا کے آپ کے، بلکہ اب تو ٹیلی فون میں پوری دنیا کے لیے آپ کے پاس وقت سامنے آ جاتا ہے۔ غالباً دعوت اسلامی والوں نے بھی میرے خیال پوری دنیا کا ہی بنا دیا ہے تقریباً، تو وہ آپ اس ایپ کو انسٹال کر لیں۔ اصل چیز ہے وقت ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اذان جو ہے وہ اور زیادہ کنفرم کر دیتی ہے، ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا، ہم اذان سن کے کوئی کہ وقت ہو گیا ہے۔ تو اصل چیز ہے وقت ہو جانا، آپ کو اذان کی آواز آئی یا نہیں آئی، وقت ہو گیا ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہمیں جو حکم ہے، کچھ لوگ بہت جلدی کر لیتے ہیں، مثلاً رمضان میں جاگے ہوتے ہیں تو سحری کرتے ہی فوراً نماز پڑھ کے لیٹنا ہوتا ہے انہیں، حالانکہ ہے کہ تھوڑی سفیدی کر کے پڑھیں، اسفرو کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں۔ تو آپ وقت ہو گیا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وقت نہیں ہوا ہے تو آپ کو تسلی کرنی ہے۔ اب وہ وقت پہ اذان دے رہے ہیں، آپ کو آواز آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلا سوال محمد وقاص صاحب کا گوجرانوالہ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ایک بیان میں سنا تھا کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی سمت کا احترام نہیں کیا تھا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا تھا، تو کیا ہم لوگ بیت المقدس کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹ سکتے ہیں؟ کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوگا؟ دیکھیں، میں تو اس بات پر آپ کے حیران ہو رہا ہوں، کیونکہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اکثر ہوٹلز جو ہیں، کیونکہ میں کسی بھی دنیا میں جاؤں سب سے پہلے کسی کے گھر میں بھی جاؤں قبلے کی سمت معلوم کرتا ہوں، اور میں نے اکثر ہوٹلز میں دیکھا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کہ ان کے بھی پاؤں قبلے کی طرف وہ انہوں نے اپنے کمرے کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں کسی ہوٹل میں کمرہ لیتا ہوں تو پہلے یہ شرط ہے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں، تو وہ جو اس سمت میں ہوتے ہیں مجھے دیتے ہیں، اور باقی سب لوگ مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کو کیا کہیں؟ اگر میں مسلمانوں کے حوالے سے اور باتیں کروں، مثلا قرآن کریم گھر میں رکھا ہوا ہے تو جزدان میں، بھلے گرد پڑ رہی ہے لیکن لپیٹا ہوا، مسجدوں میں کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہیں گے جی بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں اسی طرح رکھ جاتے ہیں، کوئی اور اس طرح کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ بوسیدہ ہو جائیں، کیونکہ ہلکے کاغذ پر بھی چھپتے ہیں، لوگوں کم قیمت والے کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگا نہیں لے سکتے، تو ہلکے کاغذ پہ چھپتے ہیں، وہ بوسیدہ ہو جائیں، لوگ جو ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، کہاں پھینک دیتے ہیں۔ جھنڈے بناتے ہیں، ان پہ کلمہ لکھا ہو، درود شریف لکھا ہو، گنبد شریف بنا ہو۔ ابھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جب گیا تھا میں نے دیکھا کہ وہ جو افطاری کا سامان ہے اس کے تھیلے پر اور باکس پر، اور بلکہ زمزم کی جو بوتل چھوٹی سی دی جاتی ہے اس پر بھی کعبے کی شکل بنی ہوئی ہے اور وہ منبر کی شکل بنی ہوئی ہے۔ کیا کریں ہم خود ہی؟ یعنی اس چیزوں کا جب خیال نہیں رکھ رہے تو ہم کیا کہیں؟ یہ ادب کا معاملہ ہے۔ تو بیت المقدس اگر آپ کو سمت معلوم ہے، محبت سے آپ نہیں کرتے ادھر پاؤں، اچھی بات، لیکن اب چونکہ ہمارا قبلہ جو ہے
وہ کعبۃ اللہ ہے. اگر بیت المقدس بھی آپ کے ملک سے دیکھا جائے اور اسی سمت میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں آتا تو لازمی بات ہے اس کی سمت دوسری ہے. تو کعبۃ اللہ کی جانب نہیں کریں گے, روضہ رسول کی جانب ہم پاؤں نہیں کریں گے, باقی طرف ہم کر لیتے ہیں, اس میں رعایت ہے. صاحبال سے علی صاحب کا سوال. مقصد اس میں جو ہمارا پاؤں کرنے کا توہین نہیں ہوتا, یہ بھی ہے. لیکن کیونکہ ایک شخص جو ہے معذور ہے, بیٹھا ہوا ہے, بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, ٹانگ سمیٹ نہیں سکتا تو اس کی ٹانگ قبلے کی طرف ہوتی ہے, لیکن اس کا مقصد توہین نہیں ہے, وہ مجبور ہے. لیکن جو جان بوجھ کے کرے گا اس کا معاملہ اور ہے. بالکل. صاحبال سے علی صاحب کا سوال کہ قسطوں پر اشیاء خریدنے کا کیا حکم ہے؟ کئی مرتبہ جواب دیا ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے, کیونکہ نقد رقم دیں گے 10 کا ملے گا, قسط پر ہے تو وہ کہے گا جی قیمت بڑھا دیتا ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ شرطیں ایسی نہ لگائے کہ وہ غلط ہو جائے. تو صرف قیمت بڑھا کے قسطوں پہ کاروبار جائز ہے, مگر کوئی شرط ایسی نہ لگائی جائے جو اس کو غلط کر دے. محمد عمر قادری صاحب کا سوال کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک ساتھ لے کر کس طرح چلا جائے؟ دنیاوی تعلیم کیا ہے پہلے مجھے یہ بتائیں. کچھ لوگ عصری علوم کہتے ہیں, کچھ دنیاوی کہتے ہیں. پہلے ایک ہی پڑھائے جاتے تھے سب جگہ. اگر آپ کہیں کہ سائنس, تو سائنس آپ کے نزدیک دنیاوی علوم میں سے ہے, بشرطے کہ وہ کسی ایسے کی لکھی ہوئی ہو, ورنہ مطالعہ کائنات ہے کہ کائنات کی چیزوں میں غور کرنا, معلومات حاصل کرنا. تو اس کو آپ نے دنیاوی کیوں کہہ دیا؟ میتھمیٹکس ہے, آپ اس کو دنیاوی کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں زکوٰۃ کا حساب کیسے بنائیں گے, وراثت کا حساب کیسے بنائیں گے, حصے داری ہے کیسے کریں گے, حساب ہے ریاضی ہے اس میں آئے گا. تو ہم نے اس کی تقسیم کر دی, مدرسہ اور اسکول الگ کر دیا. مجھے بتائیں پہلے ہمارے جتنے علماء, مثلاً میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مثال دے دوں, کسی اسکول میں نہیں گئے, کسی کالج میں نہیں گئے, مگر کون سا علم ہے جس کے بارے میں ان کی کتاب نہیں ہے؟ اور دنیا کی یونیورسٹیوں میں ان کے بارے میں کتنی 45 یونیورسٹیوں میں تو ان کے بارے میں شاید PhD ہو چکا ہے. تو ہم لوگوں نے یہ تقسیم کر دی. ہاں ہو سکتا ہے کوئی خاص بات ہو جس کو آپ دنیاوی کہہ دیں. تو اگر میں ڈاکٹر بنتا ہوں, انجینئر بنتا ہوں, بیرسٹر بنتا ہوں, کمپیوٹر کا ماسٹر بنتا ہوں, تو میں ان سے بھی دین کی تبلیغ کر سکتا ہوں. میں ان سے بھی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے مجھے معلوم ہونا چاہیے, تو میں اس کے مطابق. تاہم یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ دنیاوی ہے وہ دنیاوی ہے, تو یہ تقسیم کر کے مسلمانوں کو کمزور کر کے کہ دین کو الگ کر دو, اس کو ذرا کمزور کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی تھی. اور ہم غیروں کی سازش سمجھے بغیر اپنا لیتے ہیں, ان کے شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے, علماء سے رابطہ رکھیں, پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دیں گے. لیکن بنام علماء کے نام پر کام بھی ایسے ایسے ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. جو نہیں جانتے وہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ معاف کرے. آمین. صاحبال سے حمزہ افضل صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی شخص گزر جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے, تو کیا اس کی نماز پر اب کوئی اثر آئے گا, اور گزرنے والے پر کیا حکم ہے؟ گزرنا نہیں چاہیے, یہاں تک کہ کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے کہ گنجائش نہیں ہے, ورنہ یہ کہ گزرنا نہیں چاہیے. اس کے بارے میں بہت وعیدیں آئی ہیں. وعید کا مطلب ایسی روایات جن میں ڈر سنایا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ اس کا کتنا عذاب یا عتاب یا اس کا کتنی پکڑ ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی گزر گیا ہے تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن گزرنا نہیں چاہیے. جو پڑھ رہا ہے ہاں اس کے سامنے سے جو گزرنے اس چیزوں کا بیان ہے کہ عورت گزرے یا یہ کہ کون سا جانور گزرے, تو اس کا بیان ہے. تاہم اب مثال کے طور پر مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, وہاں پر مجبوری ہے, وہاں پر راستہ ہی اور کوئی نہیں ہے, تو وہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے, لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کرے. عموماً وظائف کے حوالے سے سوالات شامل نہیں کیے جاتے, لیکن یہ سوال بکثرت آیا تھا اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے شریعت نے ہمیں کیا بتایا؟ حافظہ یادداشت
یہ بنیادی طور پر گناہ زیادہ کرنے سے حافظہ، میموری، یادداشت متاثر ہوتی ہے. وہ ہے نا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، وہ عربی کے اشعار بھی ہیں کہ اپنے استاد سے شکایت کی میں نے کہ میری یادداشت جو ہے وہ خراب ہو گئی، تو انہوں نے یہی کہا کہ ترک المعاصی، گناہ چھوڑ دو. دوسری بات یہ کہ جس کا ناک سے سانس نہیں لیتا یا ناک کے یہاں اسفنج ہوتا ہے وہ بلاک ہو، تو جس کو نزلہ ہوگا، زکام رہتا ہوگا، یا جو منہ سے سانس لیتا ہے اس کی یادداشت بھی اچھی نہیں رہتی. اسی طرح گالی دینے والے، غلط باتیں کرنے والے، ان کی یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے. تو اس کے لیے وظائف بھی ہیں، اس کے لیے دوا بھی ہے، جس کو آپ دوائی کہہ دیتے ہیں. لفظ دوا ہے اردو میں، دوائی ہو گیا. تو دوائیاں بھی ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی ہیں. سب سے پہلے تو آپ چیک کریں کہ آپ ناک سے سانس لیتے ہیں یا منہ سے. اگر آپ منہ سے سانس لیتے ہیں تو آپ علاج کرائیں اپنا، اور ننگے سر نہ رہا کریں، خاص طور پر سوتے وقت بھی، کیونکہ اس سے بہت جہاں جہاں بال ہوتے ہیں نا ان میں سوراخ ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی وہ تمام ہوا پانی کا اثر جاتا ہے، میل جاتی ہے. تو قدرت نے فلٹر کے لیے بال لگائے ہیں تو آپ ان کا صحیح استعمال کریں. بہرحال صبح اٹھ کر یہ اپنی جو ہاتھ، اس کو بالشت کو کیا کہتے ہیں، بالشت کے لیے کوئی لفظ ہے؟ یہ پورا ہاتھ اس طرح پھیلا کر سینے پہ رکھ لیں صبح اٹھتے ہی، اور بائیں ہاتھ پہ گننا شروع کر دیں. پڑھنا ہے یا فتاحو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا فتاحو، 70 مرتبہ، 70 ٹائم ہاتھ آپ کا سینے پہ رہے گا. اور آپ یہ جب 70 کی گنتی پوری ہو جائے گی تو سینے پہ پھونک مار لیں تو سینہ کھلتا ہے، یادداشت اچھی ہوتی ہے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یہ سورہ اعلیٰ 30واں پارہ جو ہے اس میں یہ آیات بھی ہیں. اس کے علاوہ متعدد وظائف ہیں، ہر ایک سلسلے میں بتائے گئے ہیں. کوشش کریں کہ آپ پاک رہیں، ناپاکی سے بھی یادداشت متاثر ہوتی ہے. تو حرام سے بچیں، گناہ سے بچیں. باقی جب کبھی کتاب کھولیں پڑھنے کے لیے تو یہ کلمات سن لیں اور یاد کر لیں: یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، یا سلیم سلمنی، یا سلیم سلمنی. یہ 2-3 منٹ پڑھنے کے بعد پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ پڑھا ہوا یاد رہے گا. انشاءاللہ. اگلا سوال وقار انصاری صاحب کا: وراثت کیا زندگی ہی میں تقسیم کی جا سکتی ہے یا پھر مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگی؟ جی، وراثت کا لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں. تو اصولاً اولاد ماں باپ سے زندگی میں مانگ نہیں سکتی کہ ہمیں ہمارا حصہ دیں، مانگ نہیں سکتے. وہ مالک ہے، دینا چاہے دے دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے. لیکن یہ کہ ان کے خرچ وغیرہ کو نہ روکے. یہ نہیں ہے کہ جی جو حصہ ہے جو چھوڑ کے جانا نہیں. وہ زندگی میں بھی ہوتا ہے، کچھ ضرورت کے نہیں دیتے، سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ضروریات پوری نہیں کرتے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن حصہ جو ہے وہ زندگی میں کوئی بیٹا باپ سے یا بیٹی باپ سے مانگ نہیں سکتی کہ جی مجھے ابھی دیں. ہاں ویسے کہے کہ اگر ہو سکے تو مجھے دے دیں، میری ضرورت ہے میرے حصے میں سے، تو وہ دے سکتا ہے. زندگی میں دیں تو برابر دینا ہے لڑکے لڑکیوں کو. اور اگر بعد از وفات ہے تو شرعی تقسیم موجود ہے، لڑکی کا ایک حصہ، لڑکے کے 2 حصے. کتنے موجود ہیں، بیویاں کتنی ہیں، وہ ساری تقسیم اس حساب سے ہوگی. تاہم زندگی میں دینا چاہیں منع نہیں ہے، مگر مشورہ دوں گا کہ 2/3، یعنی اپنے پوری ویلتھ مال کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ اپنے لیے روک لیں، ایک حصہ 1/3 1/3 اپنے لیے روک لیں، 2/3 تقسیم کر دیں. وہ 1/3 ان کی وفات کے بعد جو اس میں سے بچ رہے گا، کیونکہ بچے لینے کے بعد چلے گئے تو آپ کو کون پوچھے گا، بچوں سے مانگتے پھریں گے آپ. تو آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کا گزر اوقات آرام سے ہو.
تو 2/3 آپ تقسیم کر دیں اگر زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، اور 1/3 بعد میں شرعی تقسیم ہو جائے گی۔ اگر 3 طلاق ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ بغیر حلالے کے رجوع کی کوئی صورت ہے؟ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے حلالہ، فَإِن تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، میں کون ہوتا ہوں بدلنے والا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جی وہ دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے وسیلتوں کا اور وہ تمام ذکر موجود ہے، دونوں میں ازدواجی تعلق قائم ہونا، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا۔ ہم اس کے مقابل کوئی بات نہیں کر سکتے، اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسے اگر کوئی غلط کہے وہ بہت بڑا ظالم ہوگا، اور اللہ کی بات کا انکار کرے گا تو سیدھا سیدھا وہ ایمان سے نکلے گا۔ تو یہ حلالہ یہ اسی لیے نا کہ آپ لوگ بچے، طلاق جو ہے پہلے بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی، آج کل مذاق بن گیا، ڈراموں سے لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے تم برداشت نہ کرو، یہ نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایک کو نہیں سہتی ہے نا، پھر 50 کو سہنا پڑتا ہے ان کو، تو بہت بری بات ہے۔ تو حلالہ جو ہے یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ کپڑا کتنا باریک ہوگا تو پھر اس میں نماز نہیں ہوگی، باریکی کی کیا مقدار؟ آپ کے ہاں انگلش میں سی تھرو کہتے ہیں، سی تھرو کا مطلب کہ آپ اس میں پار دیکھ سکیں، آر پار۔ جی، اردو میں شاید شفاف کہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا جس سے بدن اتنا جھلک رہا ہے کہ آپ کی ساخت، بدن کی شیپ، ساخت اس میں عورت کے لیے زیادہ سخت ہے، مرد کے لیے بھی، تو اتنا نہ ہو کہ بدن کے وہ پورے اس میں جھلکے، جس کو سی تھرو کہتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ الکوہل والی پرفیوم لگا کر نماز کی ادائیگی؟ کپڑے پہ لگائیے وہ اڑ جاتی ہے، اور الکوہل کتنا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس بارے میں پہلے کئی بار گفتگو کر چکا ہوں۔ پہلے الکوہل ایک ہی ہوتا تھا، اب تو کئی چیزوں سے بنتا ہے، اور وہ بہت معمولی سا ہے، اگر آپ نے کپڑے پہ لگایا وہ اڑ گیا ہے، بہتر ہے کہ آپ خالص عطر، ریئل پرفیوم استعمال کریں تو اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ لیکن آپ یہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے، بغیر اس کے تو بنتا نہیں ہے، تو کوشش کریں خالص عطر لگائیں، لیکن اگر لگا ہے کپڑوں سے وہ اڑ گیا ہے، اس سے زیادہ تو آج کل الکوہل سینیٹائزر میں ہے، جس کو آپ بڑے مزے سے لگا کے مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جناب وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تو بہت زیادہ سینیٹائزر میں بہت زیادہ الکوہل ہوتا ہے، تو جتنی احتیاط ہو سکے کریں۔ انہی کا اگلا سوال یہ بھی جو نشست کے ابتدا میں جو سوال آیا تھا وہ کرامات کو تصحیق کا نشانہ بناتے ہیں، اسی کے حوالے سے ایک وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا تھا کہ ایک شخص کو ایک ہی رات میں 70 مرتبہ احتلام ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ تقدیر میں تو تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی وضاحت فرما دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ناظرین کو اس کے حوالے سے، اس کرامت کے حوالے سے سمجھا بھی دیجیے گا، کیونکہ ایک وہ جو بدنام زمانہ شخص ہے اور اس کے حواری وہ سادہ لو مسلمانوں کو دل میں وسوسے ڈال کے اور اس کا تصحیق کا نشانہ خاص طور پر اس کرامت کو یہ بناتے ہیں، آپ اس کو سمجھا بھی دیجیے ذرا۔ یہ جو لوگ جو اس طرح کے، ان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جنہوں نے سمجھنا ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سمجھنا ان کے لیے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے یا سمجھتے ہیں مگر ماننا نہیں چاہتے، تو وہ ہٹ درم ضدی۔ یہ واقعہ تو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اگر مجھ پہ اعتراض ہے تو ان پر بھی کر لیں، اور جتنوں نے لکھا ہے 1000 سال میں کتنوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تقدیر کے حوالے سے میں بتا چکا، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، اٹل، وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور ایک مبرم، اس کو شبہ مبرم کہتے ہیں، یعنی مبرم جیسی، وہ دعا سے بدل جاتی ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ روایت موجود۔
اور ہمیں دعاؤں کے لیے کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے کتنی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اب اسی حوالے سے سیدنا غوث اعظم کی کرامات میں ہے نا، شیخ حماد کے پاس ایک شخص گیا تھا کہ میں نے سفر کرنا ہے۔ لوگ پہلے بزرگوں سے دعائیں لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے، انہوں نے فرمایا نہ جاؤ، سامان لوٹ لیا جائے گا، مارے جاؤ گے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، مال بھی محفوظ رہے گا اور صحیح سلامت واپس آؤ گے۔ وہ سفر کر کے واپس آ رہا تھا، راستے میں کسی جگہ آرام کیا، خواب میں دیکھا کہ لوٹ لیا گیا ہے، مال بھی چلا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جاگا تو سلامت تھا، مال بھی محفوظ تھا۔ واپس آیا تو شیخ حماد کے پاس، جنہوں نے کہا تھا نا نہ جاؤ قتل ہو جاؤ گے، لوٹ لیا جائے گا مال، ان کے پاس گیا کہ میں سفر کر کے آیا ہوں اور مال بھی محفوظ رہا، میں بھی محفوظ رہا۔ انہوں نے کہا میرے پاس سے اٹھ کے کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا خواب میں تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا؟ اس نے کہا ہاں جی، خواب میں مجھے لوٹا بھی گیا، مارا بھی گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ جاگتے ہوئے ہونا تھا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے وہ واقعہ خواب میں تمہارے ساتھ ہو گیا، یعنی انہوں نے اس کو خواب سے بدل دیا۔ اب یہ واقعہ بھی موجود ہے، بہجت الاسرار سے لے کر آج تک امام شطنوفی کی کتاب ہے، جس کو تمام لوگ مانتے ہیں کہ وہ حدیث کے طریق پر مرتب کی گئی ہے اسناد کے ساتھ۔ میں نے آپ کو کہا نا، جناب اشرف علی تھانوی جو دیوبندی مکتب فکر میں بہت زیادہ مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کو بیان کیا ہے، اور کتنے لوگوں نے کیا ہے۔ مجھ پر اعتراض کیوں؟ میں کوئی ادھر ادھر کی بات اپنی طرف سے کروں اور اس کی دلیل سند نہ ہو یا وہ درست نہ ہو تو بات کریں۔ میں تو حوالے پیش کر رہا ہوں، اور یہ اللہ والوں کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بھی شاید آپ نے پڑھا ہوگا، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز آرندش زیرا، کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو اللہ ان کو قدرت عطا کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی شاعری پڑھ لیں، وہ کیا ہے، ہاتھ ہے مرد مومن کا کیا، وہ اگر آپ وہ دیکھ لیں وہ شعر بھی، تو اللہ عطا کرتا ہے۔ ہم اللہ کی عطا کے بغیر نہیں مانتے، ان کو شان عطا کرنے والا، یہ مرتبہ عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ تو جو اس نے غوث پاک نے اس شخص سے پوچھا تھا کہ 70 مرتبہ تجھے جو احتلام ہوا تو مختلف عورتوں سے ہوا یا ایک ہی سے؟ اس نے کہا، فرمایا ان سب سے تو نے جاگتے ہوئے گناہ کرنا تھا، میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب سے بدل دیا۔ یہ بات کیا آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ یعنی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے ساتھ بھی خواب کی دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کوئی بلا ٹالی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ اس طرح دکھایا جا رہا ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ تو جو مانتے ہیں ان کو سمجھ، اور یہ میرے خیال کوئی ایسی بات نہیں کہ جو عقل سے بالکل کہا جائے کہ عقل کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کتنی مثالیں اس پہ دی جا سکتی ہیں، میں یہاں سوال و جواب کے پروگرام میں ہوں، ورنہ پوری تقریر میں اس پر حوالے دیتا چلوں اور بتاتا چلوں۔ تو یہ جو لوگ اولیاء کو ہی نہیں جانتے، روحانیت کو ہی نہیں جانتے، اللہ کی عطا کو ہی نہیں جانتے، تو ان سے کیا کیا جائے؟ اس طرح وہ کیسے کریں گے، وہ کیسے مانیں گے؟ کیونکہ ان کو ادھر ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، باقی یہ کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی یا جو سمجھنا نہیں چاہتا وہ اس کی مرضی ہے۔ میں دین کو، جو لوگ دین سے کھیلتے ہیں نا، میں نے ان کا انجام اچھا نہیں دیکھا، سنا نہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ اچھا نہیں کہہ سکتے تو چپ تو رہ سکتے ہیں، آپ غلط باتیں نہ کریں، کیونکہ لحوم الاولیاء مسمومۃ، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں،
اور یہ اللہ کے پیارے ہیں، پکڑ ہو جاتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ پھر آپ کو کہیں اور سے پناہ نہیں ملتی، یعنی کہیں پناہ نہیں ملتی، پھر آپ بچ نہیں پاتے۔ بچنے سے مراد آپ کے ساتھ پھر کیا کیا ہوتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی نا، مدینہ منورہ میں 2 سانپ، ذوالطفیلتین اور اطبر، حدیثیں پڑھ لے، گوگل پہ یہ ذوالطفیلتین نکلے سامنے آ جائے گا۔ یہ سانپ ایسا تھا کہ اگر پریگننٹ عورت کو دیکھ لے تو اس کا حمل گر جاتا تھا، کسی جانور کو دیکھ لیا تو وہ ہنڈیا میں پہنچ جاتا تھا، یعنی وہ زندہ نہیں رہتا تھا، نابینا ہو جاتا تھا۔ ایک سانپ کی نگاہ میں اتنا اثر کس نے رکھا؟ کیا وہ سانپ کا اپنا کوئی کمال یا قوت تھی؟ رب نے دیکھا تھا نا، رب ہی نے رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز میں کیا کیا اثر رکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی بادام کھائیں گے تو یہ طاقت آئے گی، اخروٹ کھائیں گے تو یہ طاقت آئے گی، چلغوزے کھائیں گے تو یہ، آپ ہر ایک کی تاثیر بیان کرتے ہیں۔ یہ سب چیزوں میں بنائی کس نے چیزیں اور تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اپنے ولیوں میں اس نے کوئی تاثیر نہیں رکھی، اپنے پیاروں میں۔ انسان کے اندر کتنی قوتیں ہیں، سب اللہ کی عطا ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، پھر اللہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کچھ مانگے میں ضرور دیتا ہوں۔ تو جو پیارے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، پیار کی وجہ سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی بات۔ وہ جو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اعتراض کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کیجیے۔ زویا علی خان صاحبہ کا سوال کہ بے چینی، گھبراہٹ اور دل پر اداسی، یہ کیفیات کا غلبہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ میرے نزدیک 3 وجہ سے ہوتا ہے: غلط لقمہ کھانے سے، غلط لفظ بولنے سے، غلط صحبت یا ماحول میں بیٹھنے سے۔ میرے نزدیک آپ کو اگر سمجھ آئے، اب وہ لقمہ غلط کا مطلب یہ کہ آپ کہیں گے جی حلال گوشت ہو سکتا ہے، جس کمائی سے لیا گیا وہ حلال نہ ہو، کوئی بھی مشکوک چیز اس میں شامل ہو گئی، پیسہ آپ کا بتے کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، ناجائز ہے، کسی کا مارا ہوا ہے، اسی طرح آپ کے منہ سے غلط لفظ نکل رہے ہیں یا آپ غلط صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان وجہ سے ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آپ پر یہ بیزاری اور یہ مایوسی اور گھبراہٹ، تو کثرت سے ایک تو پانی زیادہ پیا کریں، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا کلمہ، اور اگر العلی العظیم اور ساتھ لگا لیں تو اچھی بات ہے۔ تو آپ یہ کثرت سے پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عمر نقشبندی صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طریقت کے معاملات میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے محتاج ہیں؟ کس نے کہا ہے یہ جملہ کس کا ہے؟ اگر کسی نے کہا ہے، لکھا ہے، تو آپ اس کا کوٹ کریں۔ کسی عام آدمی نے اگر کہہ دیا ہے تو وہ جانے سیدنا امام اعظم 77 یا 80 ہجری میں پیدا ہوئے، صحابہ کی زیارت کی، تابعی ہیں ان سے روایت کی۔ سیدنا غوث پاک 470 ہجری میں تشریف لائے ہیں۔ تو کیا تصوف اور طریقت حضرت امام اعظم کو معلوم نہیں تھی؟ بے شک۔ ان کے بارے میں یہ جو فضائل اعمال کتاب ہے نا، جو یہ تبلیغی جماعت کا جو نصاب، تبلیغی نصاب، اس میں موجود ہے کہ جب کوئی وضو کرتا تھا نا، تو وضو کرنے کے بعد اس کا استعمال شدہ پانی، قطرے گرتے تھے، امام اعظم ان قطروں میں دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ شخص فلانا گناہ کرتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا امام اعظم روحانیت سے خالی تھے؟ تو یہ بات اگر کسی نے ایسے نے کر دی ہے، کوئی جس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کی بات کو آپ بنیاد بنا کر کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جس نے کی ہے ناواقف ہے وہ، اور بے ادب بھی۔ سید فیاض صاحب کا سوال کہ مسجد میں
نمازی اگر سنتیں ادا کر رہے ہوں مگر جماعت کھڑی ہو جائے، پہلی صف مکمل کرنے کے لیے نمازیوں کے سامنے سے گزر کر جانا پڑے، تو کیا یہ جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی، جی، یہ شخص کہاں ہے؟ نمازی سنتیں بھی ادا کر رہے ہیں مگر اسی دوران اگر کچھ اگر کوئی جگہ خالی ہے تو اس کے گزرنا پڑے، اور وہ جگہ بیچ میں خالی ہے، اگر بندے مل کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں خالی ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اگلا سوال، ایک ہوتا ہے گزرنا اور ایک یہ کہ اس کو وہ کراس کرنا، یعنی ترچھے سے ہو کے آگے نکل جانا۔ ایک ہوتا ہے اس کے سامنے سے گزرنا، ہٹنے کے معنی اور ہیں، گزرنے کے معنی اور ہیں، آگے جانے کے معنی اور ہیں۔ تو کیفیت وہ بھی بندہ جو نمازی ہے کچھ تو جانتا ہوگا، تو اس نے چونکہ خیال نہیں رکھا اور جگہ خالی رہ گئی ہے، یا تو یہ کہ وہ اس کے لیے چھوڑ دے کہ یہ مل جائے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اگر ایسا ہے کہ نہیں اس میں جگہ خالی رہنے کا اندیشہ ہے تو گزر جائے گا۔ لکھنؤ انڈیا سے محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ امامہ کتنا اور کس رنگ کا اور کس طرح باندھنا سنت ہے؟ جی، امامہ شریف 3 پھیرے ہو جائیں، کم از کم 3 پھیرے ہو جائیں، 2 پھیرے مکمل اور تیسرا جو وہ پورا کرتے ہیں، 3 پھیرے اگر ہو گئے ہیں تو وہ امامہ کے حکم میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رنگ کا جہاں تک سوال ہے، کوئی معیوب نہ ہو، برا رنگ نہ ہو، باقی سفید پسند ہے، سیاہ کا بھی حوالہ ملتا ہے، بزرگوں نے سبز بھی پہنا ہے، مختلف رنگ اور بھی پہنے، معیوب نہ ہو۔ آج کل تو لوگ دوپٹے پہن رہے ہیں خواتین کے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پر نعت خوان حضرات میں سے اکثر جو ہیں وہ خواتین کے دوپٹے پہنے ہوتے ہیں، اس میں وہ چمکی لگی ہوتی ہے، گوٹا کناری والے لگے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال امامہ سنت سمجھ کے اگر وہ اچھا لگتا ہے تو کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، بس معیوب نہ لگے، برا نہ لگے، یعنی کوئی اس کا مذاق نہ بنائے۔ ملتان سے شہزاد مقبول صاحب کا سوال کہ چھوٹے بچے کو قبرستان لے کر جانا کیا درست ہے؟ احتیاط کرتے ہیں، نہیں لے جاتے، صرف احتیاط کے کوئی ڈر نہ جائے، کوئی اور ایسی چیز نہ ہو جائے، باقی وہم کرنا کہ نہیں جی احتیاط ہی ہے صرف اس میں کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچے، ہاتھ سے چھوٹ جائے کوئی اور بات، تو احتیاط ہے، ورنہ اگر محفوظ ہے، کوئی لے جاتا ہے اپنے کسی بزرگ کی قبر پر اور صاف ستھرا محفوظ ہے تو بہرحال اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ ہے، محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے تو نہ لے جائے۔ علی صاحب کا سوال کہ بالغ لڑکیوں کو نامحرم استاد سے پڑھنا کیا یہ منع ہے؟ کیونکہ آج کل کالجز وغیرہ میں اور اسکولز میں تو غیر محرم استاد ہی پڑھاتے ہیں۔ جی، اس میں آپ احتیاط کریں نا، پڑھنے میں آپ اپنے پردے میں رہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ تھا کہ لڑکے آگے بیٹھتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا تھا، پیچھے والی سیٹوں پر خواتین تھیں۔ آپ بھی اس طرح کر لیں، لڑکیاں خود ہی نہیں چاہتی ہیں، اگر وہ خود ہی خیال نہیں رکھ رہی ہیں، پھر ان لڑکوں کے ساتھ وہ ایک ہی ڈیسک پہ جناب ایک لڑکا ایک لڑکی بیٹھے ہیں، تو وہ تو چیز پھر آپ خود غلط کر رہے ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ لڑکے آگے بیٹھے ہیں، پیچھے تھوڑا سا ایک پردہ رکھ کے خواتین بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ اس میں کر رہی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اب تقاضے پورے نہیں کرنے، ان کو مشکل سمجھنا ہے، ان کو اپنے اوپر یہ نہیں جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جب فرق پڑتا ہے تو پھر اچھا خاصا پڑ جاتا ہے۔ اگلا سوال ان کا کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق سادات گھرانے سے ہے، تو اب اس کی پہچان کس طرح کی جائے گی کہ کون ہے اور کون نہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں مثلاً پارٹیشن جو جب ہندوستان سے ہم آزاد ہوئے، پاکستان بنا، تو بہت سے لوگوں نے آ کر یہاں پر اپنے آپ کو کچھ کہلانا شروع کر دیا، جبکہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ کوئی بیٹا کسی اور کو باپ کہے اپنے باپ کے سوا، غیر ابی ہے کے الفاظ من ادعا غیر ابی، یعنی وہ اس شخص کو باپ کہہ رہا ہے جو اس کا باپ نہیں ہے، تو ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو
اپنا نسب غلط بتانا لوگوں میں تفاخر کے لیے کہ نہیں میں وہ فلاں خاندان سے ہوں اور ہے نہیں، تو ایسا شخص ذلت کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ اور وہ لوگ جو سادات نہیں ہیں، اصلی نسلی سادات نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو سادات کہلانا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی کو گالی دیتے ہیں۔ ان کو کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں ان کو تھوڑی بہت قدر بظاہر نظر آئے گا کہ لوگ سید ہونے کی وجہ سے لحاظ کریں گے، لیکن سید نہیں ہوں گے تو پھر ان کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو سید نہیں ہے یقینی طور پر اس کو کالک پھیر کے گدھے کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے بستی میں گھمایا جائے، اور اس وقت تک اس کو اندر قید رکھا جائے جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر لے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنا خاندان کوئی اور بتا دیتے ہیں، تو ہمارا اصل جو ہے نا، اب مثال کے طور پر ایک شخص آج مسلمان ہوا ہے، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں، تو وہ آج مسلمان ہوا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ جی میں دوسروں میں جا کے اپنے آپ کو ظاہر کروں کہ نہیں میں یہ نہیں میں وہ ہوں، تو یہ تو غلط بات ہوگی۔ اس کا مسلمان ہو جانا اب یہ اس کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہم اپنے ایمان کی قدر کریں۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا تمہاری قوم کیا ہے، میں کہوں گا جی میں ایمان والا ہوں، مسلمان ہوں۔ برادری کیا ہے، میں یہی کہوں گا کہ جی الحمدللہ اہل سنت میری برادری ہے۔ تو ہم اگر کوئی شیخ ہیں، پٹھان ہیں، ملک ہیں، گجر ہیں، جاٹ ہیں، یہ کہلانا رانا ہے، راجے ہیں، فلاں ہیں، یہ کہلانا بری بات نہیں ہے، لیکن غلط اگر کہیں گے تو ان پر بہت وبال ہوگا اور یہ بہت بری بات ہوگی۔ تو ہم سادات کے حوالے سے اگر نہیں بھی معلوم، اس نے کہا ہے ہم نسبت کا احترام کریں گے، لیکن معلوم ہو جائے یقینی طور پر تو پھر اس کو احساس دلائیں گے اور اس چیز کو مشہور کریں گے یقینی طور پر۔ اگر یقینی نہیں ہے، وہ مجھ سے ایک جگہ نکل گیا تھا نا کہ میں فلاں صاحب کو جانتا ہوں، ان کے سید ہونے کی میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی کیوں آپ ان کی گارنٹی کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا کیونکہ میرے سامنے سید بنا ہے، میں اس کے پورے خاندان کو جانتا تھا، یہ نہیں کہ میں نے کوئی غلط بیانی کی تھی یا اس کی تصحیح کرنے کے لیے، لیکن بتانے کے لیے کہ میں جانتا ہوں۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، تو معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، الحمدللہ ایمان والے ہیں تو اس کو اپنے لیے شرف سمجھیں۔ بے شک۔ ان کا اگلا سوال کہ میرے یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ آج بھی کافی جگہوں پر یہ جہالت ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا شرعی احکام ہے؟ ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، سب سے اچھا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور دین کا جو پابند ہو جاتا ہے پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے دین سیکھنے کی۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ لڑکے کی تمنا بری بات نہیں تاکہ نسل چلے آگے، نام ہو، بری بات نہیں ہے، نبیوں نے کی ہے تمنا، لیکن لڑکی کو ہلکا سمجھنا، کم سمجھنا کہ نہیں جی یہ بری چیز ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو جو لوگ، بلکہ یہ خود عورتیں کرتی ہیں نا، رونا تو یہ ہے، تانے عورتیں دیتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں ساس جو ہے وہ عورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ وہ تانا دے رہی ہے تو کون ہوئی؟ عورت۔ اچھا جی نند یا نندیں کہلاتی ہیں، وہ تانا دے رہی ہیں تو وہ کون ہے؟ عورت ہے۔ اچھا جی رشتہ دار خواتین، وہ کون ہے؟ عورتیں ہیں، تو وہ زیادہ کرتی ہیں، وہ مرد کو بھی کہتی ہیں۔ اچھا جی یہ ہمارے ہاں تو جی ہماری عورتیں تو لڑکے جنتی ہیں، تو تم پیدا کرتے ہو یا اللہ دیتا ہے؟ یہب لمن یشاء، وہ جس کو چاہے، ذکور کا بھی لفظ ہے، اناثا کا بھی لفظ ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ اچھا اگر لڑکی ہونا بری بات ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں۔ بے شک۔
اگر لڑکیاں ہونا بری بات ہے تو اللہ اپنے نبی کو پھر بری چیز تو نہیں دیتا، ہلکی چیز تو نہیں دیتا. اور نبی پاک کی اولاد میں سب سے زیادہ شان ہی لڑکی کی ہے، ان کی بیٹی کی، چوتھی بیٹی کی ہے، انہی سے ان کی اولاد چلی ہے. تو یہ جو لوگ لڑکیوں کو برا سمجھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ لڑکیاں نہیں ہوں گی تو شادیاں کس سے کرو گے؟ 4 شادیاں کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کو ہی پسند نہیں کرتے ہو. لڑکیاں نہیں ہوں گی شادیاں کس سے کرو گے؟ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہو کچھ ذرا سوچ لیا کرو. تو لڑکیوں کی تضحیق کرنا، توہین کرنا، برا منانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. وہ مائیں بھی جو بیٹے کے لیے الگ بوٹیاں رکھ دیں گی پہلے سے، وہ بھی بچیوں کو کیا احساس دلاتی ہیں؟ لڑکے کے 10 گنا معاف اور لڑکی کو چھوٹی سی بات پہ. اس طرح نہیں، تربیت دونوں کی کریں، لڑکے کی بھی تربیت کریں، لڑکی بھی کریں، اور ان کو ایمان والا بنائیں. جب ایمان ان کے اندر ہوگا نا تو وہ خود ہی صحیح. اب معاشرہ ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہ کے کچھ بری عادتیں اپنا لی، کچھ پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، کچھ سر پہ چڑھ. یہ مرد ہی ہے جو کہتا ہے جی تارے توڑ کے لاؤں گا اور شادی کے بعد ٹانگیں توڑ رہا ہوتا ہے. یہ مرد ہی ہے. تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ دوسرا شاعروں نے دماغ خراب کر رکھا ہے، ایسی ایسی شاعری کی ہوئی ہے، اور خود ان کی اپنی بیویاں ان سے خوش نہیں ہوتی ہیں، جو کچھ وہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ معاشرے میں ناہمواری ہمارے اپنے کرتوت ہے. بے شک. قربانی کا حصہ ڈالنا چاہے اگر عورت، لیکن اس کے شوہر کی اتنی آمدنی نہ ہو، تو کیا وہ اپنی جو آمدنی ہے اس سے ڈال سکتی ہے دونوں کے نام کا حصہ؟ جی، وہ جس پر قربانی نہیں ہے اس کی طرف سے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ اگر شوہر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہے، کیونکہ صاحب نصاب ہونا شرط ہے نا. جب نہیں ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے. یہ عورت صاحب نصاب ہے تو لازمی بات ہے اس کے پاس جو ہوگا اس سے کرے گی. اگر وہ شوہر کی طرف سے بھی کرنا چاہتی ہے وہ اس کی مرضی ہے، وہ کر سکتی ہے. لیکن جس پہ قربانی نہیں ہے اس کے لیے فکر نہ کریں. ہاں، اگر آپ کی اولاد میں یا آپ کے ارد گرد کوئی اور ہے جس کا کرنا ہے اس پہ نہیں ہے، آپ اس کی مدد کر دیں اس وقت یا اس کی طرف سے. لیکن بہرحال شوہر کی طرف سے کر سکتی ہے، اس کو بتا دے کہ میں تمہاری طرف سے بھی کر رہی ہوں تو وہ ثواب ملے گا. لیکن چونکہ اس پہ قربانی نہیں ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. عورت پر ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو کوئی چیز بیچ کے کرنی ہے، کچھ بھی کرنی ہے، اس کو قربانی کرنی ہے. زاہد صاحب، آپ نے تہجد کے لیے سونے کے حوالے سے پوچھا، اور اعجاز احمد صاحب آپ نے بدعقیدہ کے پیچھے نماز کے حوالے سے پوچھا. یہ جو بدعقیدہ کے حوالے سے نماز کا آپ نے پوچھا، اس پہ پیج پہ ویڈیوز کے سیکشن میں جائیں گے تو وہاں یہ ابتدائی ویڈیوز میں ہی آپ کو دکھ جائے گی. یہ ویڈیو موجود ہے جس میں علامہ صاحب نے تمام مسائل بیان فرمائے تھے امامت کے. اور جہاں تک تہجد کے لیے سونا، اس کا جو مسئلہ ہے، گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس کے تمام احکام بیان فرمائے تھے تفصیل کے ساتھ. آپ وہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. 98 سیشن نمبر 98 وہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال سعید یوسف صاحب کا، کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تدفین کے لیے لے جانے سے پہلے جو منزل دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا منزل دی جاتی ہے؟ یہ مجھے ڈیٹیل میں تو نہیں معلوم، لیکن میں نے منزل سنا. ایک تو وہ 32 آیات کا مجموعہ ہے، وہ ویسے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اس کو منزل کہہ کے کہ لوگ پڑھیں، وہ ایصال ثواب کے لیے، وہ الگ بات ہے. کوئی اور بات ہے تو اس کو واضح کریں. کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد تدفین کے لیے لے جانے سے پہلے کچھ دیر رکتے ہیں اور یعنی اس رسم کو منزل کہتے ہیں، کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے. مجھے پہلے بتایا جائے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد میں جواب دوں گا. اگلا سوال سہیل آوان صاحب کا، گلاب کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ سے اگا ہے، کیا یہ روایت درست اس ہے؟ میں بتایا جاتا ہے ان کی مہک ہے ایک سفید پھول اور ایک یہ سرخ پھول. سفید میرے خیال موتیا جس کو پھول کہتے ہیں عربی والے، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم. موتیا اور گلاب کے بارے میں ملتا ہے روایت. تو کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، تو حدیث ضعیف کا مطلب حدیث غلط نہیں ہوتا.
یعنی ضعیف کہنے کا مطلب غلط نہیں ہوتا، صرف کمزوری روایت میں یعنی بیان میں نہیں ہے، راوی میں اس کے نام میں شبہ ہو گیا، ولدیت میں شبہ ہو گیا، اس کی یادداشت کے بارے میں شبہ ہو گیا، تو اس سے واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، لیکن فضائل میں اور وعید میں ضعیف احادیث بھی مقبول ہیں۔ تو روایت ہے یہ، اور باقی ساری کائنات میں انہی کے جلوے ہیں، انہی کی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل ہی بنا ہے سب کچھ۔ نوید احمد صاحب، آپ نے حلالے کی شرعی حیثیت کے حوالے سے پوچھا، اور غلام مصطفیٰ صاحب آپ نے الکوہل والا پرفیوم استعمال کرنے کے حوالے سے پوچھا۔ ان دونوں سوالات کا جواب ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے دیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں دونوں سوال آئے تھے، اس کے جوابات علامہ صاحب نے عنایت فرمائے تھے۔ آپ ریوائنڈ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ اگلا سوال محبہ ماکدہ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ سادات کرام کا بھی حصہ ہوتا ہے ہمارے مال میں، اس کی وضاحت فرما خمس کی دیجیے۔ بات میں نے کب کی تھی؟ پچھلے پروگرام میں کی ہے نا، خمس کا ذکر کیا ہے اس میں، وہ پچھلے پروگرام میں خمس کا حوالہ ہے، اور 10ویں پارے کی پہلی آیت اس میں موجود ہے۔ تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کے حوالے سے، ریاست مدینہ کے نام سے بات کی گئی تھی، کہاں ہے ریاست مدینہ کی باتیں؟ اللہ تعالی ہدایت دے۔ آمین۔ ممبئی انڈیا سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ کیا بیوہ عورت کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہے؟ وہ عدت میں تو نہیں ہے نا، اس کی اگر تفصیل نہیں ہے۔ عدت میں نہیں ہے تو وہ کانچ کی پہنے، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، کچھ بھی پہنے، اس کو صرف عدت میں بناؤ سنگار منع ہے۔ بیوہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ دنیا حرام کر دیں گے آپ، وہ لباس عمدہ پہنے، وہ جو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ خاص کلر پہننا ہے دوسرا نہیں پہننا، یہ غلط باتیں۔ عدت میں بناؤ سنگار منع ہے، بیوہ ہے تو شوق سے پہنے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال کہ عید پر خوش ہونا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں خوشی داخل نہ ہو، رمضان کا دکھ ہو، پھر بھی وہ بظاہر چہرے پر خوشی ظاہر کرے، لیکن دل میں رمضان کے جانے کا دکھ ہو، تو کیا یہ درست ہے؟ رمضان کے جانے کا غم ہونا بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ فکر ہو کہ پتہ نہیں راضی گیا ہے یا ناراض، لیکن عید کا دن یوم انعام ہے، اس انعام پر خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یوم انعام، تو اللہ کی بارگاہ میں روئے بھی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی کرے۔ وہ خوشی سے مراد یہ نہیں کہ آپ پٹاخے چھوڑیں، آپ جناب غبارے لہرائیں۔ اگر آپ نے کچھ میٹھا کھا لیا ہے یا خوشی سے آپ نے صاف ستھرا لباس پہن لیا ہے تو منع نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، آپ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خصوصی دعا ہم سب کے لیے فرمائیں۔ مولانا ایوب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم کا آج انتقال ہوا، مرحومہ کے حق میں بھی دعا فرما دیجیے۔ وعلیکم السلام۔ آپ سیدہ عاکفہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اصفر کی والدہ انتقال کر گئیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوس، بہت افسوس۔ وہ محترمہ وہاں خواتین میں بہت زیادہ خدمت کرتی تھیں، واعظ و نصیحت بھی، لنگر بھی ہوتا تھا۔ ایک دو مرتبہ گیا تو انہی کے سینٹر میں قیام بھی کیا تھا۔ بہت آپ نے اطلاع دی ہے، بہت افسوس، بڑے عرصے کے بعد آپ پروگرام میں آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ اصفر صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں، کیا وہ والدہ کی وفات پر موریشس آئے؟ میں پروگرام کے بعد ان سے فون پر رابطہ کروں گا۔ میری طرف سے تمام وہاں کے جتنے وابستگان ہیں، ہو سکے تو ان سے تعزیت کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ابھی بھی اور صبح جمعے میں بھی ان کے لیے ضرور فاتحہ خوانی کروں گا۔ انشاءاللہ۔ شہداد پور سے حسنین علی صاحب کا سوال کہ ڈراپ شپنگ کے بارے میں کیا شرعی احکام ہے؟ ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے عبدالرحمن؟ پہلے بھی شاید ایک مرتبہ سوال آیا تھا۔ ایک سپلائر سے مال اٹھا کے اس پہ
یعنی مالک کوئی اور ہے، آپ کو مالک کی طرف سے اجازت ہے؟ اگر مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو آپ خود اس طرح کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو مالک ہے وہ اجازت دے دے، بھلے 10 ایجنٹ بنا دے، اجازت ہو اس کی، مال موجود ہو اور اس نے اختیار دیا ہو تو کر سکتے ہیں، بغیر اس کے اگر آپ کر رہے ہیں تو درست نہیں ہے۔ ابو ظبی سے خلیل محمد صاحب کا سوال کہ قرآن پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کیا تھا یا تھانوی صاحب نے؟ یہ شاید اس وجہ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ وہ اس چیز کی بات کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ یہ جو تھانوی صاحب کا ترجمہ تھا اعلیٰ حضرت نے اسی سے استفادہ حاصل کیا تھا کنز الایمان کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور یہ بھی سوال کہ یہ جو کلاس فیلوز بتانے کی کوشش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت اور تھانوی صاحب کو، اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو بتاؤں، مدرسہ دیوبند جب بنا تھا نا، اعلیٰ حضرت اس وقت فتویٰ لکھ رہے تھے۔ سنا آپ نے؟ تھانوی صاحب کی عمر بھی چیک کر لیجئے، اعلیٰ حضرت 1856 عیسوی میں 1272 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس کے کتنے عرصے کے بعد جا کر یہ لوگ جو ہیں ان کا ذکر آیا، 13 سال کچھ مہینے کی عمر میں تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ اعلیٰ حضرت سے اگر آپ کو کوئی مخاصمت ہے، کوئی عناد ہے، بناتے رہیں باتیں، کیونکہ بادل ہٹ گئے ہیں، اب سورج چمک رہا ہے، اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا پہچان رہی ہے، آپ کی اس طرح کی باتوں سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ ایک مسلمان، ایسے اچھے مسلمان کے لیے سینے میں کینہ رکھ کر اپنے آپ کو بخشش سے محروم کریں گے۔ ان کی تعلیمات، تحریرات دیکھیں، ان کا عشق رسول دیکھیں، ان کا تقویٰ دیکھیں، تو آپ کی اس طرح کی باتیں کرنے سے اب تھانوی صاحب کی ٹوٹل کتابیں چھوٹی بڑی ملا کر 200-250 کے قریب نہیں، اب ان سے الگ الگ کر کے ان کی کتابوں کو بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے لیے مشہور ہے کہ ان کی کتابیں 1000 سے زیادہ ہیں۔ تو تھانوی صاحب کی کتابوں سے نا الگ الگ کر کے ان کتابوں کی لسٹ بڑھائی جا رہی ہے کہ جی 1300 ان کی کتابیں ہیں۔ تو یہ گنتی یہاں گنوا کے اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کوئی کتاب نہیں ہے؟ کیا ان کی علمیت پر کوئی شبہ کرے گا؟ اگر آپ کو صرف اس لیے کہ نہیں اعلیٰ حضرت کی گنتی سے زیادہ ہو جائے تو آپ گنتی بڑھا لیں گے، جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہی رہے گا۔ بہت سے لوگ ہیں نا دوسروں سے کتابیں تیار کر کے اپنے نام سے دے رہے ہیں، دنیا میں ہے نا ایسا سلسلہ موجود ہے۔ اپنی لکھی ہوئی ان کی 2-4 کتابیں ہی ہوں گی مشکل سے، لیکن چونکہ پوری ٹیم ہے تحقیق کے لیے، انہوں نے پورا انتظام کر کے دیا، وہ تیار کر کے دے دیں اور آپ کے نام سے چھپ جائے، زندہ باد۔ ایسا ہو رہا ہے نا آپ کے سامنے۔ تو بظاہر وہ لوگ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، تو اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ جو اصل 12 جلدیں تھیں اور اب تخریج کے بعد 30 جلدیں، آپ سے تو وزن نہیں اٹھے گا، متن کہاں سے اٹھائیں گے آپ؟ اور پھر ان کی فقاہت کو، ان کی علمیت کو دنیا نے تسلیم کیا، آپ نہیں مانتے، نہ مانیں۔ آپ کے نہ ماننے سے ان کی شان کم نہیں ہو جائے گی، وہ سورج گہنائے گا نہیں، وہ اسی طرح چمکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ تو جھوٹ پر اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ذہن بگاڑنے کی کوشش آپ کی کامیاب نہیں ہوگی۔ کیوں کہ حقیقت وقتی طور پر چھپائی جا سکتی ہے، مٹائی نہیں جا سکتی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ ترجمے کے حوالے سے کہ پہلے انہوں نے کیا آپ خود تھا دیکھ لیں، دونوں کی تاریخ پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی آخری عمر میں یہ ترجمہ حضرت صدر الشریعہ کو لکھوایا۔ اگر وہ بیٹھ کے خود لکھتے تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا اور بہاریں ملتی ہمیں۔ وہ ان کے سامنے آیت پڑھتے جاتے تھے، اعلیٰ حضرت لکھواتے جاتے تھے۔
یہ آخری عمر میں، کیونکہ اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مصروفیات، مشغولیات، جسمانی آپ کا جو حال تھا، کیونکہ آپ کبھی بالکل ٹانگیں سیدھی کر کے سوتے ہی نہیں تھے، اپنے جسم کو لفظ محمد کا نقشہ بنا کے لیٹتے تھے، اتنا عشق تھا، بغداد کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، وہ اتنے ادب والے تھے۔ تو حدائق بخششی ذرا دیکھ لیجئے، ذرا اس کی مثال لے آئیے، تو فتاویٰ رضویہ جتنا موجود ہے اتنا تو پورے ہندوستان میں کسی اور کا نہیں ہے۔ فتاویٰ عالمگیری دوسرے تھے، وہ 500 علماء نے مل کے تیار کیے تھے، یہ ایک شخص کی محنت، اور اس میں سے بھی جتنے بچ سکے، اور کتنے تھے وہ جو نہیں رہ سکے۔ اس زمانے میں پرنٹنگ کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، تو آپ تاریخ پڑھ لیجئے، آپ اس کی سن اشاعت دونوں کا پہلا دیکھ لیجئے۔ آپ کا یہ اگر کہنا ہے کہ تھانوی کا دیکھ کے کیا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیں، نہیں تو خود ان کی پہلی اشاعت لے آئیے، آپ کے پاس اگر ہے کہ پہلی بار تھانوی صاحب کا ترجمہ کب چھپا، اس کی تاریخ لے آئیے، آپ کو چھپے ہوئے آپ ہی کے مکتبے سے اس کی تاریخ سے ہی جواب مل جائے گا۔ وہ ایک کہاوت ہے، کہنا نہیں چاہتا تھا، کہنی پڑ رہی ہے، چاند پہ تھوکنے والے کی تھوک کہاں گرتی ہے؟ ذرا سوچئے گا۔ خوشاب سے عمران صاحب کا سوال کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے 5 منٹ کی تاخیر سے کیا اذان دی جا سکتی ہے یا فوراً ہی دینی ہوگی؟ جی، یہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، اصل چیز ہے وقت، تو وقت پر ہو جائے۔ اگر مثال کے طور پر ہمارے ہاں کچھ مسجدوں میں رواج ہے، وقت ہو گیا افطاری کا، لیکن وہ کہتے ہیں پہلے افطاری کر لو پھر اذان دیں گے، تو وہ دی جا سکتی ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ لوگوں کو شبہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ علی صاحب کا سوال کہ اگر کسی دکان پہ ہم گئے اور ایک ہی نام سے 2 چیزیں وہاں دستیاب ہیں لیکن کوالٹی کا فرق ہے جس کی وجہ سے قیمت بھی کم زیادہ ہے، تو اب اگر کم قیمت والی چیز ہم نے لی لیکن راستے میں جاتے ہوئے یا گھر پہنچ کر ہمیں شبہ ہوا کہ جو کم قیمت میں ہم نے چیز لی تھی وہ اس نے غلطی سے سیم نام کے ہونے کی وجہ سے اچھی کوالٹی والی دے دی، تو اب اس شبے کی وجہ سے ہمیں واپس جانا ہوگا اسے دینے یا کیا حکم ہوگا؟ اگر آپ اتنے اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو اگر یہ یقین ہو گیا کہ اس نے پیسے کم لیے ہیں، چیز زیادہ قیمت والی دے دی ہے، جانا چاہیے۔ اور اگر یہ کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کون سی دکان سے لی تھی، پتہ بھول گئے ہیں، یا وہاں کے رسم و رواج کے بارے میں آپ کو ایسا ہے، تو اتنے پیسے صدقہ کر دیجئے، لیکن پہلے کوشش کیجئے، معلوم ہے جائیے اس کو بتائیے کہ یہ اتنے پیسے دیے ہیں، یہ چیز آپ نے دی ہے، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہو گئی۔ آج کل تو لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو یوں کہا اور اس نے یہ کر دیا، میں نے 500 کا نوٹ دیا تھا، اس نے 1000 کا سمجھ کے مجھے دے دیا، تو لوگ اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو اگر اتنا تقویٰ دیا ہے تو کوشش کیجئے، ضرور جائیے اور بتائیے۔ اور وہ اگر ایک ہی نام کی 2 چیزیں ہیں تو یقیناً ایک جال سازی کی ہے کسی نے، تو وہ جال سازی کرنے والا جو اب پیسے کما رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، وہ تو آگ ہے۔ اور اس طرح ہو رہا ہے، مثلا میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب نماز مترجم، میرا خیال ہے پاکستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، کروڑوں میں چھپی ہے۔ اب وہ کتنے ہیں لاہور کے ادھر ادھر کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے جناب اس کی فوٹو لے کے وہ چھاپ رہے ہیں۔ ظلم یہ ہے، لکھ رہے ہیں مولانا محمد شفیع صاحب، اکاڑوی کا لفظ بھی گوارا نہیں ہے انہیں، تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کو نہیں معلوم؟ آپ اگر یہ کر رہے ہیں اور قانونی طور پر اگر آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوئی ہے یا آپ نہیں پکڑے، تو آپ نے جتنے پیسے اس کے لگائیں کمائیں، آپ نے کیا کوئی نیکی کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نام بھی پورا نہیں لکھ رہے اور آپ جعل سازی بغیر اجازت کے چھاپ رہے ہو۔ میں نے ایک صاحب کو کہا ہم پرانا ایڈیشن، میں نے کہا پرانا ایڈیشن ہو یا نیا ایڈیشن ہو، بغیر اجازت کے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، تو یہ پیسے تمہارے لیے حلال ہے کیا؟ یہ تو حال ہے ہمارا، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آمین۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ میرے کچھ رشتہ دار جو پیری مریدی پر یقین نہیں رکھتے، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہارے تو پیر کامل ہیں بقول تمہارے، لیکن تمہارے سارے کام تو رکے ہوئے ہیں، نہ تمہارے بچوں کی شادی ہو رہی ہے،
نہ تمہارا کوئی بچہ کمانے کے قابل ہوا جبکہ میرا کوئی مرشد نہیں اور میرے سارے کام ہو جاتے ہیں، تو پھر پیر کو چھوڑ دو۔ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ کہہ تو درست رہا تھا، یہ تمام کام میرے رکے ہوئے۔ یہ معیار نہیں ہے۔ پیر اس لیے نہیں پکڑتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پیر اس لیے نہیں پکڑتے ہیں کہ کاروبار چمک اٹھے، پیر پکڑتے ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے قبر اور حشر میں، کیونکہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور حدیث شریف میں جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ پیر پکڑنا ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں نے یہی سمجھ لیا میں نے پیر پکڑا اب تو جناب میری دکان چلے ہی چلے اور میرے یوں۔ آپ کے کام، آپ کی نسبت اگر صحیح شخص سے قائم ہے تو کچھ آپ کی اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کتنا اس کو کر رہے ہیں، تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی پیر چھوڑ دو، تو اس کو یہ کہیں کہ جی یہ آپ جو اتنی بات کر رہے ہیں کہ پیری مریدی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو سلسلہ آ رہا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اولیاء کا ذکر ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن ہے، اس کی پیروی کرو جو میری طرف لائے، جو میرے راستے کی طرف لائے۔ تو اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں۔ پھر اللہ نے آئیے بنائے کیوں ہیں ولی؟ میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں، جعلی پیروں کی یا دوسروں کی نہیں۔ بنائے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے تو کوئی بیکار چیز بنائی نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، توبہ استغفار زیادہ کیجئے، سارے کام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا مرشد کامل ہے اس کی نسبت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ جو نہیں کرتے ہم ان کو کبھی نہیں کہا کہ تم کسی کے مرید بنو، مرید بننا لازمی ہے، کبھی نہیں کہا ہم نے۔ کوئی آتا ہے محبت سے، اور یہ جو ہوتی ہے نا یہ نسبت قائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ متصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا پہنچنا ہے تو ڈبے میں بیٹھ جاؤ، لے جانا انجن کا کام ہے، پہنچ جاؤ گے، بیٹھو گے تو ٹکٹ لو گے، بیٹھو گے تو ہی پہنچو گے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کا اسی سے ملتا جلتا کچھ سوال کہ کچھ معاملات میں اگر اپنے شیخ کا عمل سمجھ نہ آئے اور ذہنی طور پر پھر پریشانی ہو سمجھ نہ آنے کی وجہ سے، مثال کے طور پر اگر میں اپنے پیر صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہوں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، جبکہ اگر میرے رشتہ دار دعوت دیتے ہیں تو وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر اس سے ملتی جلتی اور بھی کچھ باتیں اگر سمجھ نہ آئیں تو اس کے لیے شیخ کی جو ہے نا اصل پہچان، شیخ استاد کو کہتے ہیں۔ ویسے تو عربی میں شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں، شیخ کے معنی استاد ہیں، مرشد راہ دکھانے والا، پیر۔ وہ سچا ہے ایمان اور تقوی کے حوالے سے، تو پھر آپ کو اس پر شک نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مصلحت ہو، کوئی حکمت ہو، کوئی وجہ ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ شیخ جو ہے وہ بیٹھا تو گدی پہ ہے لیکن خود اہلیت صلاحیت نہیں رکھتا، تب بھی آپ بدگمانی سے بچیں، بات کر لیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی والا ہو۔ آج کل گدیوں پہ کون بیٹھے ہیں جی؟ وہ کیا واقعی اہل ہیں؟ اب داڑھی تک نہیں رکھ رہے، باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ شیخ کہاں سے ہیں؟ پھر آپ گدی نشین جو کہلاتے ہیں، گدی نشین، وہ پھر آپ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سجادہ نشین، لفظ تو سجادہ ہوتا ہے، سین پہ پیش ہے، سجادہ نشین۔ تو پھر اپنے آپ اگر آپ وہ نسبت بیان کر کے، یہی نعت خوانوں کو کہتا ہوں، یہی قاریوں کو کہتا ہوں، یہی اپنے آپ کو، یہی دوسروں کو کہتا ہوں کہ بھئی جس حوالے سے شہرت پا رہے ہو، کما رہے ہو، کھا رہے ہو، اس کا خیال رکھو۔ آپ شہزادے بھی کہلانا چاہتے ہیں لیکن آپ پابند نہیں ہیں ان چیزوں کے، تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو دین کے حوالے سے جن کی نسبت سے بیٹھے ہیں ان کا احوال دیکھیں کہ وہ کتنے پابند تھے۔ وہ نفل نہیں چھوڑتے تھے، آپ فرض تک نہیں پڑھتے۔ چہرے پہ داڑھی سجانا، عمامہ باندھنا یا ٹوپی پہننا آپ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال بدگمانی سے بچیں۔ اگر وہ سچے پیر ہیں، باقی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ بتا دیں۔
اگر وہ صرف یہ کہ رشتہ دار دولت والے ہیں، آپ کمزور ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے، کیا بات ہے، پتہ چل جائے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ آپ پر بوجھ نہ ڈالنا چاہتے ہوں، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، آپ غلط گمان کر رہے ہیں تو پوچھ لیجئے گا. ارم صاحبہ کا سوال وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو شادی کے بعد بھی والدین سے ملتے رہنا چاہیے، لیکن اگر والدہ شادی کے بعد بیٹیوں کا آنا پسند نہ کریں تو اب بیٹیوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا زبردستی ملنے جانا چاہیے؟ جی، پسند نہ کرنے کا مطلب یہ کہ روز پہنچ رہی ہیں، ان کے گھر میں جا کے دخل دے رہے ہیں. اب آپ کا میکہ جو ہے نا، وہ آپ آئیں، آپ کی پذیرائی ہوتی ہے ضرور، لیکن آپ اس طرح آ رہی ہیں کہ جناب وہاں پر آپ کی بھابھی پر سارا بوجھ پڑ رہا ہے، آپ صرف مہمان بن کے جا رہی ہیں. وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے تو لازمی بات ہے کچھ مسلسل رہتا ہے تو اپنے احوال دیکھیں. باقی ملنے ماں باپ کو جانا چاہیے، اور ماں کو بھی ملنے سے نہیں روکنا. ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ آتی ہوں، بہت زیادہ رکتی ہوں، بہت زیادہ مسائل بڑھتے ہوں، ان کے لیے اخراجات کا مسئلہ ہو، کوئی دوسرے اور کاموں کا مسئلہ ہو، تو پہلے بات کو سمجھیں. لیکن یہ کہ ماں باپ سے ملتے رہنا چاہیے، لیکن ماحول ایسا رکھیں کہ آپ کی عزت بھی رہے، وقار بھی رہے، اور محبت بھی رہے. گجرات انڈیا سے معین اختر اشرفی صاحب کا سوال کہ کچھ وظائف اور اعمال میں نے یوٹیوب اور کتابوں میں ایسے پڑھے ہیں جن میں ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے پڑھے جاتے ہیں، تو اب اگر کوئی وگ پہنتا ہو تو اسے اتار کر پڑھا جائے گا یا پھر پہن کر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ صرف وگ کی حد تک تو آپ اس کو پہن کے بھی، وگ اگر ناجائز نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، کس چیز کی بنی ہوئی ہے، انسانی جانوروں کے بالوں سے بنی ہوئی ہے تو وہ کسی وقت بھی نہیں پہنی جا سکتی. سیدھی سی بات. کو مصنوعی چیز بنی ہے تو اس کو نماز کے وقت بھی اتارنا ہوگا آپ کو، تو اس کو سمجھ لیجئے. باقی وظائف کے جو طریقے جس نے بتائے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، انہی کے حساب سے آپ دیکھیں. لیکن وگ کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا. اتر پردیش انڈیا سے محفوظ عالم صاحب کا سوال کہ جو لوگ عمرہ پر جانے سے پہلے یا عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس آنے کے بعد جو دعوت کرتے ہیں لوگوں کی، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اگر اس کی رقم دعوت نہ کی جائے اور اس کی رقم غریبوں اور ناداروں میں بانٹ دی جائے یا پھر کسی مدرسے میں دے دی جائے تو یہ کیسا ہے؟ آپ جب اپنے کسی کی دعوت کرتے ہیں اس وقت آپ کو غریب اور مدرسے کیوں یاد نہیں آتے؟ عجیب بات ہے یہ. اس طرح کے سوال مجھے بہت عجیب لگتے ہیں کہ جی نیکی کے کام پر تو آپ کو غریب اور مدرسے یاد آ جائیں، خود آپ کی تقریبات پر آپ کو نہ غریب یاد آئے نہ مدرسے یاد آئیں. عجیب بات. تاہم کوئی عمرہ اور حج کر کے آیا تو محبت سے کسی نے دعوت کی، رسم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. محبت سے کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو منع بھی نہیں ہے. بلکہ یہ کہ مسلمان کے جو 6 حقوق ہیں ان میں یہ ہے کہ جو دعوت دے قبول کرنی چاہیے. دعوت کا مطلب رشوت نہ ہو، کوئی مطلب براری نہ ہو. محبت سے رشتہ دار ہیں یا ویسے مسلمان دوست ہیں، وہ بلا رہا ہے، کوئی اچھی بات ہے. تو کوئی رسم بنا لی ہے کہ نہیں جی اس کے گئے پہ میں نے کیا تھا، اب میرے جانے پہ وہ کرے، یہ کوئی لازم نہیں ہے. اس کو کوئی طریقہ بنا کے رائج کرنا بھی نہیں. محبت سے کوئی کرتا ہے تو صرف اتنوں کی کرے. وہ یہ کہ ساتھ میں 40 آدمی آئیں، خرچہ بڑھ جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو جن کو غریب صرف اسی موقع پہ یاد آتے ہیں، میلاد پہ یاد آتے ہیں، ان کو نفلی حج پہ یاد آئیں گے، عمرے پہ یاد آئیں گے، ان کو 14 اگست پہ یاد نہیں آئیں گے، 23 مارچ پہ یاد نہیں آئیں گے. یہ جو آج کل سیاسی جلسے ہو رہے ہیں کروڑوں روپے کے، ان پہ یاد نہیں آئیں گے. یہ اتنے جھنڈے ہر ایک کے ہاتھ میں دے کے جی لہراؤ، اس وقت ان کو غریب کے وہ نہیں یاد آئیں گے. باقی جناب فلیکس بنا کے کروڑوں روپے کے لگا رہے ہیں، یہ ان موقعوں پہ کسی کو مجال ہے غریب یاد آئے، غریب کی بیٹی یاد آئے یا نادار یاد آئے یا کوئی مریض یاد آئے؟ تو ایسے لوگ خود مریض ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. آمین. ام ہانی صاحبہ کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی کے 23 برس تقریباً بلا عذر روزے نہیں رکھے، لیکن پچھلے 32 سالوں سے وہ
انہوں نے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، ابھی ان کی عمر 65 سال ہے، اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ توبہ کے بعد وہ جو روزے ان پہ قضا کرے، اور اگر حیثیت نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دیں۔ پہلے توبہ کریں، روزے رکھ سکیں تو رکھیں، نہیں رکھ سکتے ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دیں۔ اور فدیے کا کیا حساب ہوگا؟ اپنی حیثیت کے حساب سے ایک فطرہ ایک کے برابر ایک روزے کا، حیثیت کے مطابق۔ جی، ان کا اگلا سوال کہ کیا ہر عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے یا یہ بات صرف حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے ہی خاص ہے؟ یا اللہ، تھوڑا سا عقل استعمال کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ تھوڑا سے عقل۔ وہ پہلے دو انسان، حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، ان کی پسلی سے حضرت حوا، اس کے بعد جتنے بچے ہیں ان کی پیدائش کا سبب ماں باپ کو بنایا ہے۔ لیکن عورت چونکہ پہلی عورت، مرد کی ایک پسلی کم ہوتی ہے، گن لیجئے گا، چونکہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی، اسی لیے حدیث میں ہے کہ پسلی چونکہ تھوڑی سی کروڈ ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اس کی جو عادتیں اس کے اندر بنیادی طور پر ہیں وہ نہیں بدلیں گی، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بتایا گیا ہے، تھوڑا سا ذرا دماغ بھی استعمال کر لیا کریں۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ آپ نے نظر اتارنے کے حوالے سے سورہ قلم کی آخری 2 آیات کا بتایا تھا، اگر بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس کو پانی پر دم کر کے نہ پلایا جا سکے تو کیا پھونک صرف مار دیں، پڑھ کے جی پھونک مار دیں، اس کے کان میں آواز چلی جائے آخری دونوں قل اور وہ 2 آیتیں پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اور یا پھر ہفتہ بھر میں آپ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، لائیو اسٹریم اگر ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے، یا پھر واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مذاق میں ہی صحیح لیکن نکاح کیا تو ہو جائے گا اور طلاق دی تو ہو جائے گی، تو سوال یہ ہے کہ نکاح کے لیے گواہ ہونا شرط ہے، ورنہ اکیلے نکاح نہیں ہوتا، مگر طلاق اگر اکیلے میں بھی دی جائے تو ہو جائے گی، اس کی حکمت ارشاد فرما دیں۔ انسان کی زبان، اس کو بتایا گیا یہ 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے اور پورا جسم بھگتتا ہے۔ منہ سے ہی کہتے ہیں نا آپ جو بھی کچھ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا جسم بھگتتا ہے۔ تو انسان کی زبان کی اہمیت کہ وہ اس کو قابو میں رکھے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا نا، یہ زبان، اس میں ہڈی نہیں ہوتی مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ آپ اس زبان کو کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جس طرح کسی کا مصرع تھا نا، ایک گلی کی بات تھی لیکن گلی گلی گئی، پھر وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ احتیاط کرنا چاہیے۔ طلاق شرعی طور پر لازمی بات ہے، اکیلے کسی نے جنگل میں دی ہے، کوئی دوسرا فرد نہیں، گواہ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس نے دی ہے، جس کو اختیار ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے دی ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اسی کا حق ہے۔ اور نکاح کے لیے چونکہ پورے معاشرے کو بتانا ہے کہ اب ان 2 کا تعلق قائم ہو گیا ہے، تو 2 گواہ، چونکہ اعلان نکاح کے معنی باندھنے کے اعلان کرنا ہے، تو وہ اعلان ہونا چاہیے۔ طلاق کے لیے بتا دیا گیا اس میں بھی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ یہ 2 افراد کا تعلق، کوئی اس پہ بدگمانی نہ کرے، اس کے لیے گواہ رکھے، اعلان رکھا۔ طلاق کے لیے اس لیے کہ اس کا اقرار، مرد کا حق ہے، وہ اقرار کر رہا ہے میں نے طلاق دی، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، وہ کہہ رہا ہے، خبر دے رہا ہے۔ تو آپ نے اگر اس کو سمجھ لیا، ورنہ میں اور مزید آسان لفظوں میں کبھی آپ کو سمجھا دوں گا۔
میں نے 2-3 باتیں کرنی ہے قبل اس کے کہ یہ شرکاء کے نام بتائیں۔ رمضان شریف میں اس سے بہت پہلے سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میڈیا ٹیم کو نیا کیمرہ چاہیے، لینزز چاہیے۔ ان کا ہی مطالبہ تھا کہ تاکہ یہ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں اس میں اور عمدگی آئے، دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ سیٹ بنا رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ خرچہ، جو ضروری خرچہ ہے، کیونکہ یہ کیمرہ اکبر تالیہ صاحب نے برسوں پہلے دیا تھا، ابھی تک وہی چل رہا ہے۔ ان کو بھی کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں کوشش کروں گا، لیکن ان کے اس وقت شاید ذرائع یا حالات ایسے نہیں کہ وہ لے دیں۔ تو میں مسلسل اعلان کر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے پیسے بھی بھجوائے جو تقریباً پاکستانی 1.25 لاکھ روپے کے قریب جمع ہیں۔ یہ اپنے اکاؤنٹ کا بھی آپ کو پیج دکھاتے رہے کہ کوئی بھیجنا چاہے تو بھیجے۔ تو کچھ لوگوں نے تعاون کیا، ان کو تقریباً 5-5.25 لاکھ روپے، ہو سکتا ہے اب مہنگائی ہو گئی ہے تو کوئی 50,000 لاکھ بڑھ جائے، 5 لاکھ روپے پاکستانی چاہیے تھے۔ رمضان میں ایک انہوں نے محمد زین صاحب نے پڑھ کے سنایا کہ مزمل خان کے نام سے ایک پیغام آیا کہ ان کے کوئی بھائی ہیں برطانیہ میں، انگلینڈ میں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ لے دیں گے یا اس کی رقم دے دیں گے۔ میں نے پروگرام کے درمیان اعلان کر دیا۔ یہ مزمل صاحب نامی شخص جامع مسجد گلزار حبیب میں اعتکاف میں بھی بیٹھے تھے اور مجھے خود ملے، مجھ سے مصافحہ کیا اور اپنا نام بتایا کہ میں وہ مزمل خان ہوں جس نے کیمرے کا وہ اعلان کروایا۔ فیس بک آئی ڈی پر ان کا نام مزمل مغل لکھا ہے، اصل نام ان کا بہادر علی سن آف لیاقت علی ہے، کیونکہ معتکفین کے NIC شناختی کارڈ جمع ہوتے ہیں تو اس پر ان کا نام بہادر علی ہے، فیس بک پر ان کا نام مزمل مغل ہے۔ یہ صاحب کچھ عجیب ثابت ہوئے، میں بدگمانی نہیں کر رہا۔ میڈیا ٹیم کے افراد کو فون کر کے انہوں نے جو کچھ کہا اور کیا وہ میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ حیران ہو، پیسے تک مانگے۔ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے ضرورت، پھر اپنے باپ کا انتقال بتایا اور جنازہ موجود ہے، کچھ گئے بھی تو وہاں جنازے کا نام و نشان نہیں تھا، واللہ اعلم۔ یوں ثابت ہوا کہ یہ محض انہوں نے اعلان تو کروا دیا اور پہلے یہ کہہ دیا کہ جی برطانیہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جی وہ شپمنٹ کا کوئی دکھا دیں پیپر تاکہ ٹریک کر لیا جائے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو یوں بظاہر معلوم ہوا کہ یہ فراڈ ہوا ہے، فورجری کہہ لیں آپ اس کو، یا ہم سے کسی نے کھیلا ہے۔ تو یہ آپ کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ ابھی تک ان صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اس کے بعد سے غائب ہیں، نہ کوئی رابطہ ہے۔ اور اگر ان کے کوئی عزیز واقعی برطانیہ میں ہیں اور انہوں نے کہا تھا تو شاید ان تک بھی آواز جا رہی ہوگی، تو وہ خیال رکھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ہی یہ صاحب جو ہیں اس کے بعد کوئی پکڑائی دے رہے ہیں، نہ کوئی بات۔ تو ان کا میڈیا ٹیم کا مطالبہ وہی رہے گا کہ سننے والے اگر کوئی ان کے ساتھ تعاون کریں تو یہ وہ نیا کیمرہ اور لینزز وغیرہ جو ان کو چاہیے وہ لے لیں گے۔ لیکن یہ حقیقت آپ کو اس لیے بتانی تھی کہ میں نے اعلان کیا تھا، تو آپ کے سامنے وہ حقیقت واضح کر دی۔ دوسری بات، میرا مروجہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کسی سیاسی پارٹی کا نہ میں کبھی رکن رہا نہ ہوں، نہ ہی میں نے کسی کی کبھی تائید کی ہے سیاست کے حوالے سے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کی ذاتیات میں جاؤں۔ میرا اوڑھنا بچھونا میرا دین ہے، میں دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کلمہ حق کہوں۔ جو حکومت چلی گئی خان صاحب کی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو آئی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
نہ میں اس کا حامی نہ میں اس کا حامی، نہ وہ میرے پسندیدہ نہ یہ میرے پسندیدہ۔ سن لیا آپ نے؟ آپ یہ کہیں گے کہ جی آپ کو کوئی، تو میں نے کہا اس وقت کوئی ایک نام بھی میں لینے کو تیار نہیں جس کے لیے میں یہ کہوں کہ میں اس کا حامی ہوں۔ سوری، معافی چاہتا ہوں۔ میں جو بات کرتا ہوں، میری بات کا مقصد میرا دین، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت، ان کی ناموس اور عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کے اہل بیت، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب اور ان کی امت کے اولیاء، اللہ کے پیاروں کی عزت، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، وطن سے مجھے محبت ہے، ہمارا یہ وطن ہے تو سب کچھ ہے، وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور مجھے میرے وطن سے محبت بھی میرا دین سکھاتا ہے۔ اسی وطن کی مٹی سے ہم نے جنم لیا ہے، یہاں پر ہمارے تمام جتنی عزت شہرت سب یہاں کے حوالے سے ہے۔ بنیاد میرا دین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، تم عقل نہیں کرتے؟ نبی پاک اپنی بے داغ 53 سالہ یعنی 50 سالہ ظاہری حیات کو 40 سال کے بعد یہ اعلان ہوا، قرآن کریم میں یہ آیت ہے، تو 40 سال گزار کر اپنی 40 سالہ زندگی، بے داغ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آج مجھے بتائیں کون سا، یہ 500-600 آدمی ہیں سیاست میں، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، سب کے سب آپ نے دیکھا ہے، سب کے سب ادھر ادھر، ان میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری زندگی بے داغ ہے؟ کوئی ہے؟ اور نبوت بڑی اعلیٰ مقام، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، بڑی شان ہے، صحابہ اہل بیت ان کی بھی بڑی شان ہے، اولیاء کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ کوئی اور بات کی جائے۔ یہ پاکستان کسی ایسے، اللہ تعالیٰ نے اس کا محل وقوع، یعنی جہاں یہ واقع ہوا ہے، اس کا جیوگرافی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، یہ ایک ایسا خطہ اللہ نے عطا کیا جس پر سب کی نظریں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں کی فوج، افواج پاکستان دنیا بھر میں مانی جاتی ہے، صلاحیت کے حوالے سے اور ان کی دیگر کارکردگی کے حوالے سے، ان کے جذبے کے حوالے سے اس فوج کو دنیا پہچانتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ملک جو ہے جوہری توانائی رکھتا ہے، ایٹامک پاور جس کو آپ ایٹمی طاقت کہتے ہیں، اللہ نے وہ بھی دی ہے۔ اب اس ملک کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے غیر مسلم ہیں ان کو یہ کہ یہ ایک اسلامی ملک کے پاس یہ جوہری توانائی کیوں ہے، یہ ایٹامک پاور کیوں ہے، ان کی فوج اتنی مضبوط کیوں ہے؟ تو اس ملک کو کمزور کرو۔ آپ دیکھیں معیشت، ہماری اکانومی، ہمارے پاس کہا جا رہا ہے 5 ہفتوں کے لیے ہمارے پاس ریزرو ہیں، کیا ہے جو بتائے جا رہے ہیں۔ اس ملک کی معیشت کو کیوں کمزور کیا جا رہا ہے؟ کبھی مذہب کا نام لے کے، کبھی سیاست کا نام لے کے، کبھی کیا کہہ کے۔ یہ جتنے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی کی زبان بول رہے ہیں، ان کی کسی کی اپنی زبان نہیں ہے، یہ سب دوسروں کی زبان بول رہے ہیں۔ اگر آزادی کی بات کرنی ہے تو میرے پاس صرف ایک مصرع ہے، پوئٹک ورس، محمد کی غلامی سند آزاد، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، ہم آزاد، تو سنیے یہ صرف نبی کی غلامی میں ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے آپ کے پاس آزادی کی۔ آپ کا پہلا نعرہ تھا نیا پاکستان، خان صاحب، آپ کا پہلا نعرہ تھا نیا پاکستان۔ پھر آپ نے اقتدار میں آتے ہی بات کی ریاست مدینہ کی، یہ آپ کا دوسرا نعرہ تھا۔ اب آپ بات کر رہے ہیں آزادی کی، یہ آپ کا تیسرا نعرہ ہے۔ پہلے دو کا کیا حال کیا ہے جو آپ کے تیسرے پہ بھروسہ کیا جائے؟ آپ قابل اعتبار نہیں ہیں۔
آپ امریکہ سے آزادی کی بات صرف اور صرف بیانیے کے طور پر کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا، IMF کے غلام آپ بنے تھے. FATF کی بات آپ نے مانی تھی، اور اس میں آپ نے اوقاف، مسجدوں، مدرسوں کو ختم کرنے کی، گھریلو تشدد کے، یہ سارے غیر اسلامی بل ریاست مدینہ کے دعوے دار نے بنائے تھے، اس کے زمانے میں بنے تھے. نصاب کا کیا ہوا، ختم نبوت کا کیا ہوا، یہ آپ اگر لسٹ سننا چاہیں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجھے آپ سے کوئی ذاتی وہ مسئلہ نہیں ہے. میرا مقصد صرف دین. میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو نئے آئے ہیں ان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ سمجھیں کہ میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. ان لوگوں نے بھی دین کے ساتھ جو کچھ کیا، وطن کے ساتھ جو کچھ کیا، میں اس پر ان کو بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی ان کے لیے رعایت ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف خان صاحب کے خلاف کہہ رہا ہوں، لیکن خان صاحب جس طرح قوم کو بھڑکا رہے ہیں، مقصد کیا ہے جاننا چاہتا ہوں. یہاں دین کے حوالے سے آپ امر بالمعروف کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خواتین آئیں، آپ کہہ رہے ہیں موسیقی ہو، ناچ ہو. یہ کروڑوں روپے کے جلسے آپ کو کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ آپ تو ایک ایک روپے کا حساب آپ کہتے ہیں نہیں جی کمزور سے تو حساب لیا جاتا ہے، طاقتور سے نہیں. تو آپ اگر طاقتور ہیں تو آپ سے حساب کیوں نہ لیا جائے؟ آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ آپ کے ارد گرد والوں نے کیا کچھ کیا ہے؟ خود آپ نے کہہ دیا تھا آپ کا گزارا نہیں ہوتا. اس وقت آپ کو غریب یاد آئے تھے جب آپ ہر دوسرے دن جناب قیمتیں بڑھا رہے تھے. آپ کے 3 سال میں لوگ آپ کے اس لیے بھی مخالف تھے کہ آپ نے لوگوں کے چولہے بند کروا دیے تھے. آپ کہیں گے کورونا، تو آپ نے کورونا میں اپنے لیے تنخواہیں، آپ نے کہا تھا میں 12 سے زیادہ وزیر نہیں رکھوں گا. 50 سے زیادہ وزیر مشیر تھے آپ کے یا نہیں تھے؟ اخراجات کے حوالے پروٹوکول نہیں ہوگا، صرف سیکیورٹی ہوگی. کون سی آپ نے چیز ہے جس کو آپ نے پورا کیا؟ آپ کہتے ہیں اب آپ پر ہم اعتبار کریں؟ آپ کون سی آزادی کی بات؟ آپ ذہنی طور پر انہی کے غلام ہیں. برطانیہ میں آپ اپنے سالے، گزشتہ بیوی کے بھائی جو غیر مسلم تھا اس کی حمایت کے لیے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ جبکہ دوسری طرف ایک مسلمان کہلانے والا امیدوار تھا. بتائیں گے آپ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی لسٹ گنواؤں کہ آپ کتنے غلام ہیں ذہنی طور پر، اور ابھی بھی آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ سے حکومت کیا چھن گئی ہے؟ آپ کو تو برداشت ہی نہیں ہو رہا. آپ پورے ملک کو بند کرنا چاہتے ہیں، سارے ملک. آپ کہہ رہے ہیں جناب بیرونی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے رہ رہے ہیں دوسری جگہ، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی حکومت کی شکایتیں کرو. یہ آپ کہہ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں جس کسی نے کیا، وہ آپ کی پارٹی کے تھے یا آپ کے دوسری پارٹی کے تھے، جو توہین ہوئی ہے وہ آپ کو یاد ہے؟ آپ نے نبی پاک کے لیے، صحابہ کے لیے جو کچھ کہا وہ آپ کو یاد ہے؟ سعودی دھمکی آئی تھی آپ کے پاس، ملائیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر آپ نے جو بلاک بنایا تھا اسلاموفوبیا اور نبی کی عزت کے لیے، ایک فون پر ڈھیر کیوں ہو گئے تھے آپ؟ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کلپ موجود ہے، ایک ایک باتیں. اب وہ نہیں ہے کہ اخبار ڈھونڈو اور نکالو، اب سب ہر ایک کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے جو ساتھ ہیں وہ محب وطن، باقی سب غدار کیوں؟ یہ سرٹیفکیٹ کیوں بانٹا جا رہا ہے؟ آپ نے تہمت کا، بدتمیزی کا کلچر، آپ کون سی لینگویج استعمال کرتے ہیں، کیا آپ طرز اختیار کرتے ہیں، آپ کو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. سنیں، قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو بابائے قوم کہا جاتا ہے، انہوں نے جب آزادی کا نعرہ لگایا تھا تو وہ کیسے کامیاب ہو گئے تھے؟ ان کے ساتھ تمام علماء اور مشائخ، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، تمام علماء اور مشائخ نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور قائد اعظم نے دین کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے، علماء اور مشائخ نے اٹھ کر ان کا ساتھ دیا تھا، تو یہ پاکستان بنا تھا. اور بنارس کی سنی کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا علماء نے، 1925 میں ہوئی تھی یا کب، مجھے تاریخ یاد کرنی ہے،
اس وقت علماء نے کہا تھا اگر قائد محمد علی جناح پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تو اب ہم پاکستان لے کے رہیں گے، بنا کے رہیں گے۔ 46 میں 1946 میں ہے، اور نعرہ کیا تھا؟ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا۔ آپ نے تو علماء کے لیے راستے بند کر دیے، آپ نے تو مولوی کو اور داڑھی کا جس طرح مذاق اڑایا، آپ کو یاد ہے؟ اگر ایک شخص کی وجہ سے آپ نے کہا تو آپ کے حوالے سے پھر ہم ساری قوم کو کہہ دیں کیا؟ آپ کی تو زبان آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ اور سنیں آپ مجھے یہ بتائیں، 3 سال آپ نے 7 ماہ حکومت کی، آپ سے لوگ اتنا تنگ آ گئے تھے کہ سب کے سب آپ کی برائی کر رہے تھے، مہنگائی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تاجروں سے آپ لڑے، دوسروں سے آپ، میڈیا سے آپ کو اپنی مخالفت تو برداشت ہی نہیں ہے۔ آپ اس وقت کیوں نہیں آپ نے مطالبہ تسلیم کیا الیکشن کا؟ جو آج آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ، آپ نے ان کا مطالبہ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ آپ اس وقت ناپسندیدہ شخصیت تھے، آپ کو پتا تھا ابھی الیکشن کراؤں گا مجھے کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اب آپ نے چونکہ داؤ چلا ہے، وہ ایک خط منگوایا تھا یا واقعی آیا تھا یا کیا آیا تھا، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ 74 سال میں کتنے خط آئے اور کتنی دھمکیاں اور کیسے کیسے حکومت، کبھی کسی کے غلام کبھی کسی کے غلام، یہ کوئی آپ انوکھے نہیں ہیں اس معاملے میں، معاف کیجیے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں عمرے پر نہ جاؤ، میرے ساتھ آ کے احتجاج پہ کھڑے ہو۔ کچھ لگتا ہے ذہنی توازن میں فرق آ گیا ہے، یا یہ کہ کرسی سے محرومی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ میں اسے بیداری نہیں کہوں گا، آپ کہہ رہے ہیں قوم بیدار، میں اسے بیداری نہیں کہوں گا، بے شعوری کہوں گا۔ یہ شعور ہے، شعور نہیں ہے۔ عین کا ہی فرق ہے نا، عین علم والا کہہ لیں یا جو بھی، یہ شعور ہے، یہ بیداری نہیں، بے شعوری ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے ناظرین و سامعین؟ یہ وطن ہمیں سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم دین اسلام اور اس وطن کے خلاف کوئی بات نہیں سہنا چاہتے۔ یہ جو اب نئی حکومت آئی ہے، ان سے 1% امید نہیں ہے دین کے معاملے میں، خان سے بھی نہیں تھی، ان سے بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے جن کی ہم کوئی رعایت کریں۔ ہمیں نبی کے غلام چاہیے، مجھے اور آپ کو نبی کا وفادار ہونا ہے، ملک کا وفادار ہونا ہے۔ اور آج حال یہ ہو گیا کہ یہ لڑوا رہے، خانہ جنگی کروا رہے۔ اللہ ہمیں ان سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ عافیہ صدیقی کے لیے آپ نے 3 سال میں کوئی بات کی؟ کیونکہ آپ تو غلام نہیں ہیں نا۔ ابھی نندن کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ آپ غلام نہیں ہیں۔ کلبھوشن کو سزا نہیں دی کیونکہ آپ غلام نہیں ہیں۔ آپ آزادی، کس آزادی کی بات کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، اور 3 سال آپ کو بھگت چکے ہیں۔ اور جو آ رہے ہیں ان سے بھی کہہ دینا چاہتے ہیں، اپنا قبلہ درست رکھیں، اپنے معاملات درست رکھیں۔ یہ قوم، یہ وطن آپ کا کھلونا نہیں ہے کہ کبھی آپ کھیل لیے کبھی دوسرے کھیل لیے۔ اللہ اس وطن کی حفاظت کرے، مجھے اور آپ کو ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ یہ میری کچھ گزارشات تھیں، کسی کو پسند نہ آئی ہوں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی بات کرنی تھی، کر دی ہے۔ اب میں اس حوالے سے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جی آپ، مجھے تو یہ بھی ہے، لوگوں نے، میں نے وہ وقت بھی دیکھا دوائیں نہیں خرید سکتے تھے لوگ، اتنی مہنگی کر دی تھی۔ اور پھر عبد القدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے تھے آپ کیونکہ آپ غلام نہیں ہیں۔ آپ نے ایک سفیر سے احتجاج نہیں کیا تھا کیونکہ آپ غلام نہیں ہیں۔ آپ کو یورپ کی اس وقت اپنی تجارت یاد آئی تھی، نبی کی عزت یاد نہیں آئی تھی کیونکہ آپ غلام نہیں ہیں۔ آپ کس کے غلام ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اپنے نبی کے غلام ہیں، انہی کی غلامی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، انہی کی غلامی میں مرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، عزیر عالم خان صاحب، منظور احمد صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، صہیبہ منصور صاحبہ، عمر قادری صاحب، محمد عصمت صاحب، نوید احمد صاحب، آفتاب صاحب، طاہر احمد صاحب، شاہد سرور صاحب، راحیل امین صاحب، توقیر الحسن صاحب، وقار انصاری صاحب، سحر خان صاحبہ، اشرف خان صاحب، محمد شفیع صاحب، محمد وقاص صاحب، پرویز احسن صاحب، محمد عاقب صاحب، حمزہ افضل صاحب، ریاض احمد صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، مصطفیٰ صاحبہ، عمیر صاحب، علی صاحب، خاقان حیدر صاحب، حنا حیدر صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، ناصر خان صاحب، ارمان اشرفی صاحب، راحیل خان صاحب، زویا علی خان صاحبہ، اعجاز احمد صاحب، زاہد صاحب، شہزاد مقبول صاحب، اعجاز احمد صاحب، ارسلان علی صاحب، نوید احمد صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب، محمد ایوب صاحب، سعید یوسف صاحب، آصف فاروقی صاحب، سہیل آوان صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد عدنان صاحب، حسنین علی صاحب، خلیل محمود صاحب، حسین ارشد صاحب، یاسین صاحب، شہناز منظور صاحبہ، عمران صاحب، حماد صاحب، رشید صاحب، محمد طلحہ صاحب، ارم صاحبہ، شکیل اشرفی صاحب، معین اختر صاحب، محفوظ عالم صاحب اور ہانی صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ راولپنڈی میں حضرت مولانا عبد الرشید صاحب قریشی اہل سنت کے ایک فاضل عالم اور معلم، تعلیم کتنا عرصہ حدیث شریف پڑھائی، کل انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ابھی زین صاحب نے مجھے دکھایا، کوئی بریکنگ نیوز تھی، کراچی کے علاقے صدر میں کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ کوئی تخریب کاری نہ ہو، کیونکہ گیس سلنڈر وغیرہ دوسرے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسری بات ہے تو اس وطن میں یہ آگ بھڑکانے کا سلسلہ نہ ہو۔ اللہ نہ کرے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مسئلہ بنے۔ ہمیں فکر کرنی ہے معیشت کے حوالے سے اس ملک کو دیوالیہ کیا جائے، تاکہ یہاں سے ایٹمی پاور ختم کر دی جائے، اور یہاں لوگوں کے لیے بھوک، اور سری لنکا کے احوال آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کو اس طرح کرنا چاہ رہا ہے تو مجھے اور آپ کو سب کو جاگنا ہوگا۔ اب ان سیاستدانوں کو چھوڑیں، آپ ملک کی فکر کریں۔ ان میں سے کسی کو ملک کی فکر ہوتی نا تو یہ اس طرح ہم سے کھیلتے نہیں۔ یہ 74 سال میں سبھی نے کھیلا ہے۔ اپنا خیال کیجئے، اپنے وطن کا خیال کیجئے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔